یہ تو ازل سے ہوتا آیا ہے۔ جس نے بھی حق اور سچ کا ساتھ دیا، اس کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے۔ اسے بھی کچھ خبر نہ تھی کہ اس کی نیکی کے بدلے اسے کتنے بڑے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے، لیکن وقت وجود نہ رکھنے کے باوجود عقل کے ایسے گھوڑے دوڑاتا ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ زہر کو زہر سے مارنا اور لوہے کو لوہے سے کاٹنا وقت کا ایسا ہنر ہے جس سے وہ بڑی سے بڑی بازی مات کر دیتا ہے، اور وہ ایک معمولی کمہار مٹی سے کھیلتے کھیلتے زندگی سے کھیل جانے کا عادی تھا۔ کیا خبر تھی اس کی موت بھی اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں لکھ دی گئی ہے۔ السلام علیکم لسنر، آئیے ملک صفدر خیاط کی ایک نئی کرائم سٹوری سنتے ہیں۔ صبح کا وقت تھا۔ میں تھانے میں اپنے کمرے میں بیٹھا فرائض منصبی ادا کر رہا تھا کہ دو بندے میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے اپنا نام مقصود اور دوسرے نے سلامت بتایا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے بتاؤ تم لوگ کہاں سے آئے ہو اور میرا تھانہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ میں تمہارے مسئلے کے بارے میں تفصیلاً جاننا چاہتا ہوں۔ تھانے دار صاحب، ہمارا تعلق موضع کریم آباد سے ہے، مقصود نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ ہمارے گاؤں کے ایک گھر کی دیوار میں کسی بندے کی لاش پھنسی ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ کوئی لاش بھلا کسی دیوار میں کیسے پھنس سکتی ہے؟ بات یہ ہے تھانے دار صاحب، مقصود کا ساتھی سلامت وضاحت کرتے ہوئے بولا، عادل ہمارے گاؤں کا ایک چھوٹا زمیندار ہے۔ اس کے مکان کے پچھواڑے ایک کمرے کی عقبی دیوار میں کسی نے اس سائز کا گول سوراخ بنایا ہے جس کے ذریعے عام جسامت کا کوئی بندہ بآسانی اندر سے باہر اور باہر سے اندر آ جا سکے۔ اس موکھلے میں سے کسی شخص کا سر اور کندھے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے جسم کا باقی حصہ گھر کے اندر ہے، اسی لیے مقصود نے اس لاش کے دیوار میں پھنسنے کی بات کی ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد سوال کیا، تم نے موکھلے میں پھنسے ہوئے اس شخص کے لیے لاش کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مرد مذکور اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا؟ آپ وہاں چل کر خود ہی دیکھ لیں تھانے دار صاحب، مقصود نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کسی نے اس بدنصیب شخص کے سر کو بری طرح کچل ڈالا ہے، نیچے زمین پر آپ کو خون بھی نظر آئے گا۔ سر کے عقبی حصے سے خارج ہونے والے لہو نے دیوار میں پھنسے ہوئے بندے کے چہرے کو تر بتر کر دیا ہے۔ اس گھر کا مالک عادل اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ عادل اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کسی شادی میں شرکت کرنے جمال کوٹ گیا ہوا ہے جناب والا، اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ اس کے گھر کے داخلی دروازے پر تالا پڑا ہوا ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا اور کچھ توقف کے بعد میں نے ان سے استفسار کیا، تم دونوں موضع کریم آباد سے یہاں کیسے آئے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تم کس سواری کے ذریعے تھانے سے آئے ہو؟ میں نے ان کی الجھن دور کرنے کی غرض سے کہا۔ ہم ٹانگے پر سوار ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں سرکار، مقصود نے بتایا۔ ہمارا ٹانگا آپ کے تھانے کے باہر ایک طرف کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جا کر ٹانگے میں بیٹھو، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ 10 منٹ میں بھی آ رہا ہوں، پھر ہم ایک ساتھ کریم آباد جائیں گے۔ موضع کریم آباد میرے تھانے سے کم و بیش 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ تھوڑی دیر میں ہم سب ٹانگے پر سوار ہو کر جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ وہ در حقیقت عادل کے مکان کا عقبی حصہ تھا۔ میں کانسٹیبل خاور کو بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ موقع پر کم سے کم 2 درجن افراد موجود تھے، جن میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے۔ اس وقت 10 بج رہے تھے۔ ماحول میں ہر سو ٹھنڈک اور یک بستگی بسی ہوئی تھی۔ میں نے لوگوں کو وہاں سے دور ہٹایا اور لاش کا بغور جائزہ لینے لگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، وہ عادل کے گھر کا عقبی حصہ تھا۔ اس مکان کے پچھواڑے ایک خالی میدان تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق
اس گھر کا رقبہ 15 مرلے کے آس پاس رہا ہوگا۔ کراچی والے اسے 450 گز کا مکان سمجھ لیں۔ مکان کی عقبی دیوار میں لگ بھگ 1.5 فٹ قطر کا ایک ناموار سوراخ بنا ہوا تھا، اور اسی سوراخ میں وہ بدنصیب بندہ اس طرح پھنسا ہوا تھا کہ اس کا سر اور کندھے تو باہر نکل آئے تھے، مگر بدن کا باقی غالب حصہ مکان کے اندرونی حصے میں تھا، جو ظاہر ہے کہ باہر سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ مذکورہ شخص کا چہرہ نیچے کی جانب تھا، جو خون سے تر بتر تھا۔ اس خون کا منبع کھوپڑی کا عقبی حصہ تھا، جہاں پر کسی شقی القلب انسان نے آہنی اوزار سے ایسی کاری ضرب لگائی تھی کہ کھوپڑی کا وہ مقام بری طرح تڑپ چکا تھا۔ موسم کے باعث سر سے خون کا بہاؤ رک گیا تھا۔ اس عمر میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس بندے کا شمار زندہ انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے موقع پر موجود لوگوں کی مدد سے اس مردہ شخص کو کھینچ کر موکلے سے باہر نکلوایا اور اس کی لاش کو زمین پر رکھوا دیا۔ اس بندے کی عمر 30 سال ہوگی۔ وہ درمیانے قد اور گندمی رنگت کا مالک ایک صحت مند انسان تھا۔ اس کے سر کے بال گھنگریالے تھے۔ میں نے لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہاں موجود لوگوں سے استفسار کیا، تم میں سے کوئی اس شخص کو جانتا ہے؟ چند گردنیں نفی میں متحرک دکھائی دیں، بعض زبانیں انکار میں گویا ہوئیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ جب 2 درجن افراد اس مقتول و مرحوم کو نہیں جانتے تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ نامراد موضع کریم آباد کا رہنے والا نہیں تھا۔ حالت و واقعات سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بدبخت چوری کی نیت سے دیوار پھاڑ کر عادل کے گھر میں داخل ہوا ہوگا۔ یقیناً یہ بات اس کے علم میں ہوگی کہ عادل اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جمال کوٹ گیا ہوا ہے۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن کامیابی کے بجائے اس کے مقدر میں موت لکھی ہوئی تھی، لہٰذا اس نے جیسے ہی واپسی کا سفر اختیار کیا، کسی نے اس کی کھوپڑی پر کاری بار کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نامعلوم شخص کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سوال کے ساتھ ہی چند متعلقہ سوالات اور بھی جڑے ہوئے تھے، جیسے کہ وہ بندہ بآسانی دیوار پھاند کر گھر کے اندر داخل ہو سکتا تھا، پھر اس نے مکان کی عقبی دیوار میں موکھلا بنانے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ وہ وہاں کیا چیز چرانے آیا تھا؟ مال مسروقہ کہاں چلا گیا؟ گھر کے اندرونی حالات کی کیا صورت ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے بیشتر سوالات کے جوابات گھر کے اندر داخل ہونے سے مل سکتے تھے، اور یہ اس وقت ممکن تھا جب گھر کا مالک وہاں موجود ہو۔ گھر کے اندرونی حصے تک رسائی حاصل کرنے کا ایک راستہ وہ موکھلا بھی تھا۔ سطح زمین سے کوئی 2 فٹ اوپر 1.5 فٹ قطر کے اس موکھلے کے توسط سے کسی بھی بندے کو گھر کے اندر بھیجا جا سکتا تھا، لیکن سرِ دست مجھے یہ مناسب نہیں لگا، اور میں نے فی الفور 2 بندوں کو موزد جمال کوٹ کی جانب دوڑا دیا تاکہ وہ فی الفور عادل کو لے کر یہاں پہنچ جائیں۔ جس وقت میں نامعلوم شخص کی لاش کا جائزہ لینے میں مصروف تھا، اسی دوران میں کانسٹیبل خاور گھوم پھر کر کوئی ایسی شے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس سے اس پراسرار معاملے کو سمجھنے میں مدد مل سکے، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہا تھا۔ ملک صاحب، وہ میری طرف آتے ہوئے ہی جانی لہجے میں بولا، یہ دیکھیں مجھے کیا ملا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں مجھے ایک ہتھوڑا اور ایک چھینی نظر آئے۔ میں نے ان دونوں اوزاروں کا بغور معائنہ کیا تو میرے ذہن میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ چھینی کے بلیڈ پر سوکھی مٹی لگی ہوئی تھی، جبکہ ہتھوڑے کے سر پر مجھے خون کے آثار دکھائی دیے۔ جب میں نے اس جمے ہوئے خون کا باریک بینی سے جائزہ لیا تو اس کے اندر مجھے چند بال بھی چپکے ہوئے نظر آئے۔ بادی نظر میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ اسی چھینی اور ہتھوڑے کی مدد سے دیوار میں وہ موکھلا بنایا گیا تھا، اور اسی ہتھوڑے کی ایک خطرناک ضرب نے اس نامعلوم شخص کی زندگی کا چراغ گل کیا تھا۔ میں نے موقع کی کارروائی کو نمٹانے کے بعد نامعلوم شخص کی لاش کو
پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا۔ کانسٹیبل خاور لاش کے ساتھ گیا تھا۔ میں نے مذکورہ ہتھوڑا اور چھینی بھی اس کے حوالے کر دیے تھے تاکہ ان کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو جائے۔ پوسٹ مارٹم کے علاوہ لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ بھی اس معمے کو حل کرنے میں میری مدد کر سکتی تھی۔ اس وقت میں جس قسم کے آلات سے نبرد آزما تھا، ان میں پاؤں کے نشانات کی بڑی اہمیت تھی۔ اس یکبستہ رات میں کوئی بندہ بشر خواہ عادل کے مکان کے پچھواڑے آنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ مقتول اور قاتل تو بہر حال وہاں ضرور آئے تھے، لہٰذا ان کے قدموں کے نشانات سے میں بہت کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ ان کا کھرا مجھے بتا دیتا کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کدھر گئے تھے۔ میں نے موقع پر موجود افراد میں سے کئی ایک سے پوچھ تاچھ بھی کی، لیکن کام کی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ ان میں سے کوئی بھی نامعلوم مقتول یا اس کے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے انہیں چائے واردات سے دور رہنے کی ہدایت کی اور تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ موضوع جمال کوٹ کریم آباد سے کم و بیش 8 میل کے فاصلے پر جنوب مغرب میں واقع تھا۔ میں نے افتخار و بشیر نامی 2 بندوں کو لگ بھگ 11 بجے دن جمال کوٹ کی طرف روانہ کیا تھا۔ موسم سرما کے دن نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق ان بندوں کو سورج غروب ہونے سے پہلے جمال کوٹ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ باقی جہاں تک ان لوگوں کی واپسی کا معاملہ تھا تو اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ویسے یہ واقعہ اتنا سنسنی خیز اور خطرناک تھا کہ عادل کو تو راتوں رات ہی کریم آباد آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی کھوجی بابا کو طلب کر لیا۔ میں عادل کی واپسی تک ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ لگ بھگ 20 منٹ کے بعد کھوجی منظور الہی عرف چاچا جھورا میرے سامنے حاضر تھا۔ حکم کریں ملک صاحب، وہ سلام کرنے کے بعد مجھ سے بولا۔ کیسے یاد فرمایا سرکار نے؟ چاچا، مخبر ہو یا کھوجی، ان کی ضرورت کسی خاص معاملے ہی میں پڑتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، سمجھ لو میں نے تمہارے لیے کچھ مصروفیت نکال لی ہے تاکہ تمہارے ہاتھ پاؤں اور دماغ کو زنگ نہ لگ جائے۔ چاچا جھورا 70 برس کے آس پاس تھا۔ وہ متناسب قد کاٹ کا مالک سانولی رنگت والا شخص تھا۔ اس عمر میں بھی اس کی صحت اگر قابل رشک نہیں تھی تو انتہائی ٹھیک ٹھاک ضرور تھی، خصوصاً اس کی بینائی کا تو جواب ہی نہیں تھا۔ 70 کے ہندسے کو چھونے کے باوجود بھی وہ بغیر اینک کے قرآن مجید پڑھ لیتا تھا۔ یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے ملک صاحب، وہ معنی خیز نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا۔ کیا آپ کو میری صحت کا اتنا خیال ہے؟ حکم کریں، میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ آئندہ 10 منٹ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں چاچا جھورا کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سن کر میرے خاموش ہونے پر بولا، چلیں ملک صاحب، میں بالکل تیار ہوں۔ میں نے کانسٹیبل قادر کو بلا کر جھورے کو اس کے ساتھ نتھی کیا اور ضروری ہدایت دے کر انہیں کریم آباد کی جانب روانہ کر دیا۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر اس مہم کو سر کرنے نکلے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں اس واردات کے بارے میں سوچنے لگا۔ کاشتکار عادل کے مکان کے پچھواڑے جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا، اس کا سیدھا سادہ مطلب یہی نکلتا تھا کہ 2 افراد چوری کی نیت سے عادل کے مکان کے عقبی دیوار میں سیندھ لگا کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے مطلب کا سامان سمیٹا اور پہلے ایک بندہ موکلے سے باہر نکلا، دوسرے نے مال مسروقہ باہر پھینکا۔ جب وہ خود باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو پہلے نے اس کے سر پر آہنی ہتھوڑے کی ضرب لگا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور خود لوٹ کے مال کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اس ہتھوڑے اور چھینی کو جائے وقوع کے نزدیک ہی پھینک گیا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد کانسٹیبل خاور نے وہ ہتھوڑا اور چھینی برآمد کر لی تھی۔ مذکورہ ہتھوڑے پر جمے ہوئے خون اور اس خون میں چپکے ہوئے بال یہی بتاتے تھے کہ دیوار کے اندر پھنسے ہوئے اس گھنگریالے بالوں والے نامعلوم بندے کو
اسی ہتھوڑے کی مدد سے ہلاک کیا گیا تھا۔ نامعلوم اس لیے کہ موزہ کریم آباد کا کوئی بھی بسنیک اس بد نصیب مقتول کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ کسی حد تک ایک دوسرے زاویے سے بھی غور و فکر کیا جا سکتا تھا، یعنی چور ایک ہی شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صاحب خانہ اور اس کے بیوی بچے اس رات گھر میں موجود نہیں ہیں۔ اس نے عادل کے گھر میں چوری کا منصوبہ بنایا۔ چھینی اور ہتھوڑے کے ذریعے اس نے مکان کی عقبی دیوار میں موخلا بنایا۔ جب وہ اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے بعد موخلے سے باہر نکل رہا تھا تو کسی نامعلوم بندے نے ہتھوڑے کی ضرب لگا کر اسے موت کی نیند سلا دیا اور مال مسروقہ کے ساتھ جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ وہ نامعلوم بندہ کریم آباد کا رہائشی بھی ہو سکتا تھا، اور یہ تو طے تھا کہ مقتول نے عادل کے گھر سے جو کچھ بھی چرایا تھا وہ سارا کا سارا مال قاتل کے ہتھے لگ گیا تھا، ورنہ وہ خاموش نہ رہتا اور مقتول کو موخلے سے نکلتے دیکھ کر وہ چیخ چلا کر پورے گاؤں کو اس جانب ضرور متوجہ کرتا۔ میری یہ دونوں سوچیں پیش آمدہ حالات کا عکس تھیں۔ اصل حقیقت اس سے مختلف بھی ہو سکتی تھی۔ اس معاملے کی تہہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے عادل کے گھر کے اندرونی ماحول کو دیکھنا بہت ضروری تھا، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب وہ جمال کوٹ سے واپس آ جائے۔ سپہر کے بعد کانسٹیبل خاور سرکاری اسپتال سے واپس آ گیا اور وہ اپنے ساتھ ایک سنسنی خیز خبر بھی لایا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ملک صاحب، میں جس بندے کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال چھوڑنے گیا تھا اس کی جزوی شناخت ہو گئی ہے، اس نے انکشاف انگیز لہجے میں مجھے بتایا۔ یہ جزوی شناخت کیا چیز ہوتی ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، مجھے بتاؤ، عبرتناک موت کا شکار ہونے والا وہ شخص کون ہے اور اس کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر پوچھا، جہاں تک میرا خیال ہے وہ کریم آباد کا رہنے والا تو ہو نہیں سکتا۔ آپ کا خیال 16 آنے درست ہے جناب عالی، وہ تصدیقی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس بندے کا نام فضلو کمار ہے اور اس کا تعلق موزہ جمال کوٹ سے ہے۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ اور وہ جزوی شناخت کا کیا قصہ ہے؟ ملک صاحب، ادھر اسپتال کی لیبارٹری میں ایک ٹیکنیشین ہے جس کا نام امتیاز ہے، کانسٹیبل نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا۔ امتیاز کا خیال ہے کہ مقتول کا تعلق جمال کوٹ سے ہے اور اس کا نام فضل کمار عرف فضلو ہے۔ مطلب یہ امتیاز کا خیال ہے؟ میں نے کانسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ اسے فضلو کے بارے میں یقین نہیں ہے، اسی لیے تم نے جزوی شناخت کے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ دراصل جمال کوٹ میں امتیاز کی خالہ رشیدہ بی بی رہتی ہے، وہ اکثر اپنی خالہ سے ملنے جمال کوٹ جاتا رہتا ہے۔ اس نے مقتول کو وہاں کئی بار دیکھا ہے، لیکن کبھی اس نے براہ راست بات چیت نہیں کی۔ امتیاز مقتول کا بس نام جانتا ہے اور یہ بھی کہ مقتول ایک آوارہ شخص تھا۔ یہ جزوی شناخت اور ادھوری جانکاری بھی کافی ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ ضرورت پڑنے پر ہم امتیاز کو بھی پوچھ تاچھ کے لیے تھانے بلا سکتے ہیں۔ کانسٹیبل خاور نے میری تجویز کی تائید کی۔ ہمارے بیچ اس موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ کھوجی چاچا جھورا اور کانسٹیبل قادر اپنے مشن سے لوٹ آئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، تاہم موسم سرما کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رات ہو چکی ہے۔ فضا میں دھند آمیز خنکی بدرجہ اتم موجود تھی۔ میں نے کھوجی کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ سلام کر کے میرے سامنے ایک چوبی کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر استفسار کیا، ہاں بھائی چاچا، کیا رپورٹ ہے؟ رپورٹ حوصلہ افزائی ملک صاحب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ میں نے 2 افراد کا کھرا نکال لیا ہے، لیکن میرا کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ روشنی کم ہونے کی وجہ سے
مجھے اپنے کام کو ایک مقام پر روکنا پڑا ہے، کل صبح وہیں سے شروع کروں گا۔ چاچا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی آج کی کارکردگی کو تفصیل سے بیان کرو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا۔ ملک صاحب، کریم آباد کے پہلو میں لگ بھگ ایک فلانگ کے فاصلے پر ایک نہر ہے جس کا بہاؤ کریم آباد سے جنوب مغرب کی سمت یعنی جمال کوٹ کی طرف ہے۔ اس نہر کے ساتھ ایک کچا راستہ ہے جو کریم آباد کو جمال کوٹ سے ملاتا ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ کریم آباد کے عین سامنے نہر کے کنارے پر استادہ ٹہلی کا ایک درخت ہے۔ مجھے اس درخت کے نیچے ایک گھوڑے کے قدموں کے نشانات ملے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس گھوڑے کو کچھ دیر کے لیے ٹہلی کے درخت کے ساتھ باندھا گیا۔ چاچا جھورا، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں قاتل اور مقتول کا کھرا نکالنے کا کام سونپا تھا اور تم کسی گھوڑے کے کھوج میں لگ گئے۔ وہ دونوں اسی گھوڑے پر سوار ہو کر کریم آباد پہنچے تھے ملک صاحب۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں قاتل اور مقتول کے ذکر سے بات شروع کرتا ہوں۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور بے معتدل انداز میں بتانے لگا۔ دو افراد ایک گھوڑے پر سوار ہو کر جمال کوٹ سے کریم آباد پہنچے تھے، یعنی نہر کے کنارے والے کچے راستے پر سفر کرتے ہوئے۔ جو گھوڑا انہیں کریم آباد لے کر آیا، اس کے کھروں کے دباؤ سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اس کی پشت پر دو افراد کے برابر وزن موجود تھا۔ ٹہلی کے درخت کے نزدیک مجھے ان دونوں کے قدموں کے نشانات مل گئے۔ یہ وہی نشانات تھے جو جائے وقوع سے میں نے کھوج کی ابتدائی میں اٹھا لیے تھے۔ باہر کیف، اس نے لمحے بھر کے لیے توقف کیا اور پھر کہا۔ اپنے گھوڑے کو ٹہلی کے درخت کے ساتھ باندھنے کے بعد وہ دونوں کھیتوں کے اندر سے کھوتے ہوئے جائے واردات یعنی عادل کے مکان کے پچھواڑے پہنچ گئے اور دیوار میں بنے ہوئے موکھلے کے نیچے زمین پر ان کے قدموں کے نشانات کئی جگہ بڑے واضح ملے ہیں، لیکن واپسی کے سفر میں مجھے صرف ایک شخص کا ہی کھرا ملا ہے۔ وہ جائے واردات سے چلتے ہوئے ٹہلی کے درخت تک پہنچا تھا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جمال کوٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اب کی بار اس گھوڑے کے پاؤں کے دباؤ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی پشت پر صرف ایک ہی بندہ بیٹھا ہوا تھا اور قرائن سے یہی لگتا ہے کہ وہ جمال کوٹ کی طرف گیا ہوگا۔ میں نے ٹہلی والے درخت سے جمال کوٹ کی جانب کم و بیش 1 میل تک اس گھوڑے کے کھرے کا تعاقب کیا ہے، باقی کا کام انشاءاللہ کل کروں گا۔ کریم آباد سے جمال کوٹ کا فاصلہ 8 میل کے برابر تھا، یعنی ابھی چاچا جھورا کو مزید 7 میل تک اس گھوڑے کے کھرے کا پیچھا کرنا تھا، تب کہیں جا کر یہ معلوم ہو پاتا کہ وہ گھڑ سوار جمال کوٹ گیا تھا یا پھر اس سے بھی آگے کسی اور طرف۔ جو بندہ گھوڑے پر سوار ہو کر جمال کوٹ کی طرف گیا ہے وہ قاتل ہو سکتا ہے؟ چاچا جھورے کے خاموش ہونے پر میں نے پرسوچ انداز میں کہا، کیونکہ مقتول کو میں نے موکھلے کے اندر سے کھینچ کر باہر نکلوایا ہے اور میں نے یہ پتہ لگا لیا ہے کہ مقتول کا نام فضلو کمار ہے اور وہ موزد جمال کوٹ کا رہنے والا ہے۔ پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا ملک صاحب، وہ پرجوش آواز میں بولا۔ جس بندے کے گھر میں چوری ہوئی وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جمال کوٹ گیا ہوا ہے، شاید اسی لیے قاتل اور مقتول نے اس کے خالی گھر کو نشانہ بنایا ہے۔ آپ کو اپنی تفتیش کا رخ جمال کوٹ کی جانب کر دینا چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو چاچا، میں نے گول مول جواب دیا۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ کھوجی جھورا نے مجھے جو مشورہ دیا تھا وہ بڑا معقول اور جائز تھا، لیکن اس معاملے کے کئی ایک پہلو ابھی تک غیر واضح تھے۔ مجھے عادل کی واپسی کا انتظار تھا، اس سے ملاقات کے بعد ہی میں کوئی مؤثر لائحہ عمل طے کر سکتا تھا۔ اب تک کی حاصل شدہ معلومات کے مطابق صاحب خانہ یعنی زمیندار عادل 8 جنوری بروز بدھ
اپنی چھوٹی سالی ریحانہ کی شادی میں شرکت کرنے موزہ جمال کوٹ گیا تھا اور اس کی متوقع واپسی ہفتہ 11 جنوری بتائی گئی تھی، لیکن 8 اور 9 جنوری کی درمیانی رات اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں چوری نما قتل کی واردات ہو گئی تھی اور اس کی اطلاع 9 جنوری جمعرات کی صبح مقصود اور سلامت نامی 2 بندوں نے تھانے میں آ کر دی تھی۔ اس کے بعد ہی میں نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ عادل کی سسرال موزہ جمال کوٹ میں آباد تھی، اسی لیے وہ اپنے گھر کو تالا بند کر کے بیوی بچوں کے ساتھ جمال کوٹ گیا تھا۔ اس کی بیوی کا نام زہرا تھا اور 3 بچے علل ترتیب کچھ اس طرح تھے: 12 سالہ عتیق، 8 سالہ نورین اور 5 سالہ نبیل۔ کھوجی چاچا جھورے نے مجھے جو مشورہ دیا تھا، موجودہ حالات میں وہ نہایت ہی موزوں دکھائی دیتا تھا۔ اس نے گھڑ سواروں کا جو کھرا نکالا وہ جمال کوٹ اور کریم آباد کے درمیان نقل و حرکت کو ظاہر کرتا تھا۔ پھر مقتول کی جزوی شناخت بھی اسی جانب اشارہ کرتی تھی کہ مقتول فضل کمار اور فضلو کا تعلق موزہ جمال کوٹ سے تھا۔ انہی حالات و واقعات کی روشنی میں میں نے جمال کوٹ پر دائرہ لگا کر اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا، لیکن رات کے آخری پہر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے میرے آئندہ روز کے پروگرام کو درہم برہم کر دیا، اور وہ واقعہ تھا دھواں دھار بارش کا ہونا۔ اس بارش نے سارے پروگرام کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ اس بارش کی تیزی اور تندی کو دیکھتے ہوئے ایک تشویشناک خیال بجلی کے کوندے کے مانند میرے ذہن میں لپکا۔ چاچا جھورا کی ساری محنت گئی کھو کھاتے۔ بلا شبہ اس غضبناک برسات نے صرف قاتل اور مقتول ہی کا نہیں بلکہ ہر انسان اور جانور کے کھرے کو غرق آب کر دیا تھا۔ بالفاظ دیگر کھوجی بابا کی اب مزید ضرورت نہیں رہی تھی۔ تاہم چاچا جھورے نے گزشتہ روز اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو کام کر ڈالا تھا وہ آگے چل کر میرے لیے بہت سود مند ثابت ہونے والا تھا۔ مجھے اپنی تفتیش کو دراز کرنے کے لیے ایک درست سمت مل گئی تھی۔ میں نے روزمرہ کے ابتدائی کام نپٹائے اور جب میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو صبح کے 7:30 بجے تھے اور میرے عملے کی ابھی پوری طرح صبح نہیں ہوئی تھی۔ حوالدار علی نواز اور کانسٹیبل رفیق کے سوا باقی تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر دب کے نیند کے مزے لے رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو علی نواز فوراً میرے پاس آ گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میرے سامنے بیٹھنے کے بعد گمبھیر انداز میں کہا، یہ بارش بڑے غلط وقت پر شروع ہوئی ہے۔ کیا یہ بارش میں نے شروع کی ہے علی نواز؟ میں نے حوالدار کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، یا تم نے، اور یا پھر کسی تیسرے انسان نے؟ ملک صاحب، یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ جلدی سے بولا۔ رب تعالیٰ کا کوئی بھی کام مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا علی نواز۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کب بارش برسائے اور کب اسے روک دے۔ کوئی انسان اس کے معاملات میں دخیل نہیں ہو سکتا۔ وجہ فرمایا آپ نے، اور میرا ایمان بھی اسی بات پر قائم ہے ملک صاحب، وہ صفائی پیش کرنے والے انداز میں بولا۔ میں دراصل کھرے کے حوالے سے کہہ رہا تھا، اس کام کو آگے بڑھانا ممکن نہیں رہا۔ قاتل ہو یا مقتول، ان کے قدموں کے نشانات کا مزید تعاقب نہیں کیا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں اسی میں ہماری کوئی بھلائی پوشیدہ ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ قدرت جب کسی انسان پر ایک دروازہ بند کرتی ہے تو اس کے بدلے میں اس کے سامنے ایک سے زیادہ دروازے کھول دیتی ہے، جس کے نتیجے میں اس انسان کے لیے راستہ صاف اور منزل آسان ہو جاتی ہے۔ حوالدار نے جواباً کچھ نہیں کہا، وہ تائیدی نظر سے مجھے دیکھ ہی رہا تھا کہ کانسٹیبل رفیق نے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، باہر 3 بندے آپ سے ملنے آئے ہیں، انہیں فوراً میرے پاس بھیجو، میں نے تحقیرانہ انداز میں کہا۔ اوکے سر، یہ کہہ کر کانسٹیبل جانے لگا۔ میں نے پوچھا،
باقی عملے کی کیا صورتحال ہے؟ کیا ان کی صبح ہو گئی؟ سب جاگ چکے ہیں ملک صاحب، کانسٹیبل نے بتایا۔ یہ کہہ کر رفیق کمرے سے باہر چلا گیا۔ ان 3 افراد میں 2 تو وہی بندے افتخار اور بشیر ہی تھے جنہیں میں نے کل موزت جمال کوٹ روانہ کیا تھا تاکہ صاحب خانہ عادل کو اس واردات کی اطلاع دی جا سکے۔ تیسرا شخص موزہ کریم آباد کا چھوٹا زمیندار عادل تھا۔ میں نے افتخار اور بشیر کو باہر رکنے کا کہہ کر عادل کو اپنے سامنے کرسی پر بٹھا دیا۔ آئندہ 10 منٹ میں نے عادل کو صورتحال کی سنگینی اور نزاکت سے آگاہ کر دیا اور آخر میں ایک چھوٹا سا سوال کر ڈالا، بتاؤ کہاں سے شروع کریں؟ یہ تو آپ بتائیں گے تھانے دار صاحب، وہ امداد طلب انداز میں بولا۔ مجھے تو جیسے ہی پتہ چلا کہ ادھر میرے گھر میں چوری کی واردات ہو گئی ہے، میں سب کچھ چھوڑ کر راتوں رات برستی بارش میں جیسے تیسے سفر کر کے آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ حالانکہ میرا ارادہ تو کل شام میں واپس آنے کا تھا۔ کل دن میں ریحانہ کا نکاح اور رخصتی ہو گئی تھی اور دوپہر میں آج ولیمے کی تقریب ہے۔ میں نے ولیمے میں شرکت ضروری نہیں سمجھی اور سیدھا یہاں آ گیا ہوں۔ تمہاری اس پھرتی سے میں متاثر ہوا ہوں عادل، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تم ایک قانون پسند آدمی ہو، ورنہ تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ تھانے آنے کے بجائے سیدھا اپنے گھر پہنچتا تاکہ اس بات کا اندازہ لگا سکے کہ اس کا نقصان کتنا ہوا ہے۔ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی قیمتی شے موجود ہی نہ ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، اس لیے تم گھر کی پرواہ کیے بغیر تھانے آ گئے۔ ایسی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ اضطراری لہجے میں بولا، میرے گھر میں تو بہت کچھ موجود ہے، اگرچہ وہ سب زہرا کی ملکیت ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، کیا تم مجھے اپنے قیمتی سامان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ سامان قیمتی ہو یا نادر و نایاب، اس کی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے تھانے دار صاحب، بہت تشویش بھرے لہجے میں بولا، اصل مسئلہ طلائی زیورات اور نقدی کا ہے جناب۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں نے ایک سانس خارج کرتے ہوئے کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، کیا تم مجھے اس نقدی اور زیورات کے بارے میں تفصیلاً بتاؤ گے؟ جی بالکل، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ جلدی بولا۔ نقد رقم پورے 2500 روپے ہے اور مختلف زیورات کا کل وزن 25 تولے کے قریب ہوگا، اور جو زیورات تمہاری بیوی اور بیٹی نے شادی میں شرکت کے لیے پہن رکھے ہیں وہ ان 25 تولے زیورات کے علاوہ ہیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ بہت سستے کا زمانہ تھا، ایک عام آدمی کی تنخواہ 30 سے 50 روپے ماہانہ تک ہوا کرتی تھی اور سونا محض 80 روپے تولہ فروخت ہوتا تھا۔ پھر تو ہمیں فوراً چائے وقوع پر پہنچ جانا چاہیے، میں نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اب تم آ ہی گئے ہو تو ہم تمہارے گھر کے داخلی دروازے سے اندر جائیں گے، جبھی صحیح طور پر اندازہ ہو پائے گا کہ اس واردات میں مقتول فضلو کے علاوہ اور کتنا اور کس نوعیت کا نقصان ہوا ہے۔ کیا تم اپنے گھر کی چابیاں ساتھ لائے ہو؟ جی، وہ سر کو اثباتی چنبش دیتے ہوئے بولا، کیا آپ نے مقتول کی شناخت کر لی ہے؟ ہاں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس بندے کا نام فضل کمار اور فضلو ہے اور موزت جمال کوٹ کا رہنے والا ہے۔ اوہ، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، میں اس بندے کو نہیں جانتا۔ جانکاری کا مرحلہ تو ابھی شروع ہوا ہے عادل، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ گزشتہ روز بھی موزہ کریم آباد کی طرف آتے ہوئے اگرچہ مطلع صاف نہیں تھا لیکن آج تو دھوپ ندارت
کل کی بنسبت آج ہم قطرے تاخیر سے جائے وقوع پر پہنچے اور میں نے عادل کے مکان کی عقبی سمت جانے کے بجائے گھر کے داخلی دروازے کا رخ کیا۔ گھر کی چابیاں عادل کے پاس تھیں، لہٰذا ہمیں مکان کے اندرونی حصے تک رسائی حاصل کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جیسا کہ میں اس کتھا کی ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ وہ مکان 450 گز پر بنا ہوا ایک کشادہ مکان تھا۔ گھر کے عقبی حصے میں 3 بڑے سائز کے کمرے پہلو بہ پہلو بنے ہوئے تھے اور ان کے آگے ایک طویل برآمدہ موجود تھا۔ مکان کے سامنے والے حصے میں داخلی دروازے سے متصل ایک شیڈ سا بنا ہوا تھا، جہاں چند مویشی موجود تھے، جن میں بیل، بکریاں اور بھینسیں شامل تھیں۔ باورچی خانہ اور غسل خانہ برآمدے کے بعد مغربی دیوار کے ساتھ دکھائی دے رہے تھے۔ میں تھانے سے اپنے ساتھ کانسٹیبل رفیق کو بھی لے کر آیا تھا۔ عادل کے مکان کے وسط میں بڑا ایک دیو کا مت درخت استادہ تھا، جو اس مکان کے صحن کے ماتھے کا جھومر نظر آتا تھا۔ میں نے عادل اور رفیق کی معیت میں کشادہ صحن سے گزر کر برآمدے تک جا پہنچا۔ میرے سامنے موجود تینوں کمروں کے دروازوں پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے عادل کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، تم باری باری ان کمروں کے تالوں کو کھولو تاکہ ہم اندر جا کر صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ عادل نے اس بات میں سر ہلایا اور دائیں جانب والے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ مذکورہ کمرہ مکان کے جنوب مغربی حصے میں بنا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک کمرہ مکان کے جنوب مشرقی حصے میں تعمیر کیا گیا تھا، جبکہ تیسرا کمرہ ان 2 کمروں کے درمیان مکان کے جنوبی حصے میں موجود تھا۔ دراصل یہ تینوں کمرے ایک قطار میں بنے ہوئے تھے۔ عادل نے تالا کھولنے کے بعد جب دروازہ وا کیا تو میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کمرے کی عقبی یعنی جنوبی دیوار میں ایک موکھلا ہم سب کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اسی موکھلے کے اندر پھنسی ہوئی مبینہ مقتول فضلو کی لاش کو میں نے کھینچ کر باہر نکلوایا تھا۔ اس موکھلے پر نگاہ پڑتے ہی عادل کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ یہ کہتے ہوئے تیزی سے قد آدم الماری کی جانب بڑھ گیا، او خدایا، وہ سب کچھ لے گئے۔ مذکورہ الماری کے دونوں پرت کھلے ہوئے تھے۔ میں نے الماری کے اندر کپڑوں کے علاوہ مختلف قسم کا دوسرا سامان بھی رکھا دیکھا، جو بے ترتیبی سے ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ الماری کے درمیانی حصے میں ایک لوکن نما پورشن بھی دکھائی دے رہا تھا، جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ اندر سے خالی نظر آ رہا تھا۔ وہ طلائی زیورات اور نقدی اسی سیف میں رکھی ہوئی تھی۔ عادل لوکن نما پورشن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہیجانی لہجے میں بولا، وہ نامراد چور مجھے کنگال کر گئے ہیں تھانے دار صاحب۔ عادل نے کنگال کا لفظ کچھ ایسا غلط استعمال نہیں کیا تھا۔ اس لیول کی چوری کسی بھی شخص کو مفلس اور محتاج کر سکتی تھی۔ 25 تولے سونے کے زیورات کی قیمت اس زمانے میں 2000 روپے کے قریب تھی۔ اس میں اگر 2500 روپے نقدی بھی شامل کر لیں تو کل رقم 4500 روپے بن جاتی تھی، جو آج کل کے حساب سے کم و بیش 45 لاکھ روپے بنتے تھے۔ ہم نے اس واردات کے حوالے سے 2 افراد کا کھرا نکالا ہے۔ میں نے الماری کے اندر تفصیلی نگاہ ڈالنے کے بعد عادل سے کہا، جن میں سے ایک بندے کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ مرنے والے شخص کا نام فضلو معلوم ہوا ہے، جو کہ موضع جمال کوٹ کا رہنے والا تھا۔ اگر ہم فضلو کے ساتھی چور کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو تمہارا تمام مال مسروقہ برآمد کیا جا سکتا ہے۔ اغلب امکان یہی ہے کہ فضلو کا ساتھی پہلے موکھلے سے باہر نکلا تھا۔ اس کے بعد فضلو نے طلائی زیورات اور نقدی کو کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر باہر پھینکا ہوگا۔ پھر جب فضلو خود موکھلے کے راستے باہر نکلنے لگا تو باہر موجود چور نے آہنی ہتھوڑے کی مدد سے اس کے سر کے عقبی حصے پر وار کیا اور تمام زیورات اور نقدی لے کر جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہے یا اس سے کچھ مختلف۔
اس کی پرواہ نہیں ہے تھانے دار صاحب، عادل نے منت ریز لہجے میں کہا۔ بس آپ کسی طرح میرا مال و زر بازیاب کرا دیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، مال مسروقہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے فضلو کے ساتھی کو ڈھونڈنا ہوگا، میں نے معتدل انداز میں کہا، اور اس مقصد کے لیے میں موزد جمال کوٹ سے اپنی تفتیش کا آغاز کرنے والا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد تمہیں ایک بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ میں یہ کام تم پر احسان کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے کروں گا عادل، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ امید کرتا ہوں تم اس سلسلے میں مجھ سے بھرپور تعاون کرو گے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میرے اور عادل کے درمیان اس پراسرار باتات کے حوالے سے بات ہو ہی رہی تھی کہ کانسٹیبل رفیق نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب، چاچا جھورا آیا ہے۔ رفیق کی اطلاع نے مجھے چونکا دیا۔ میں کھوجی بابا کے یہاں آنے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ بارش کے باعث ایک طرح سے جھورے کا کام ختم ہی ہو چکا تھا۔ بہرحال میں نے اسے اندر بلا لیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا، میں تھانے سے سیدھا ادھر آ رہا ہوں۔ حوالدار علی نواز نے مجھے بتایا کہ آپ صاحب خانہ کے ساتھ کریم آباد گئے ہیں، تو میرے دماغ میں ایک بجلی سی چمکی، وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا، تو میں نے سرسری انداز میں کہا، اس میں کون سی خاص بات ہے چاچا؟ برسات کے موسم میں بجلی تو چمکا ہی کرتی ہے۔ میں آسمان پر چمکنے والی بجلی کی بات نہیں کر رہا ملک صاحب، وہ میرے بجائے دیوار میں بنے ہوئے موکھلے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اپنے دماغ میں ہونے والے جھماکے کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس جھماکے کا تعلق اس موکھلے سے ہے؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، اس لیے تمہاری توجہ اس سوراخ پر مرکوز ہے نا؟ بالکل صحیح پکڑا ملک صاحب، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ مکان سے باہر والے کھرے کو تو بارش نے کچھ نہیں چھوڑا، مٹا ڈالا، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کمرے کے اندر ایک نظر ڈال لوں؟ میری طرف سے تو پوری اجازت ہے، میں نے کہا۔ تم ایک نہیں 101 نظریں دوڑاؤ، میں باہر جا کر تمہارے نتیجے کا انتظار کرتا ہوں۔ نتیجہ؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ چاچا، تم نے نظر دوڑانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے نا؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے نظر کی بھاگ دوڑ کا کوئی نتیجہ تو بہرحال نکلے گا ہی، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر لگ جاؤ کام سے، میں نے کہا، اور پھر عادل کی جانب دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، آؤ میرے ساتھ باہر چلتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئے تو کشادہ صحن پر میری نگاہ پڑی اور تب مجھے پتہ چلا کہ بارش تھم چکی ہے۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کے لیے کرسی لے کر آتا ہوں، عادل ایک کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، پھر آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ آخری کمرے کی طرف گیا، اس نے مذکورہ کمرے کا تالا کھولا اور پھر وہ اندر سے 2 کرسیاں نکال لایا۔ میری سمت آتے ہوئے اس نے بتایا، یہ کمرہ میں بیٹھک کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ اس کا اشارہ اسی تیسرے اور آخری کمرے کی جانب تھا جہاں سے وہ کرسیاں اٹھا کر لایا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو ہم بیٹھک میں بیٹھ کر بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ نہیں، ادھر برآمدے میں ہی ٹھیک ہے، میں نے جواباً کہا۔ سردی کا موسم مجھے بہت پسند ہے، تم یہیں پر کرسیاں رکھ دو۔ اس نے فوراً سے پیشتر میرے حکم کی تعمیل کی اور اب ہم آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ پھر میں نے ایک مقفل کمرے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اس کمرے میں کون رہتا ہے؟ عدیل اور نورین، اس نے جواب دیا۔ چھوٹا بچہ نبیل ہمارے ساتھ اس کمرے میں رہتا ہے جہاں آپ کا کھوجی اس وقت اپنے کام میں مصروف ہے۔ موزہ جمال کوٹ کا رخ کرتے ہوئے میں نے ان تینوں کمروں اور داخلی دروازے کو بند کر کے ان پر مضبوط تالے لگا دیے تھے۔ ہم لوگ کوئی پہلی بار اپنے گھر سے باہر نہیں گئے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی چور یا ڈاکو نے آنکھ اٹھا کر بھی ہمارے گھر کی طرف دیکھا ہو۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے تھانے دار صاحب۔
کوئی بھی کام جب پہلی دفعہ ہوتا ہے تو اس سے انسان کے دماغ کو ایک جھٹکا لگتا ہے عادل، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ جھٹکا خوشگوار بھی ہو سکتا ہے اور ہوش اڑا دینے والا بھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا واقعہ بھی پیش آئے گا، مگر وہ یقیناً ایسا سوچ سکتے تھے۔ میں نے عادل کے چہرے پر نگاہ جما کر سپاٹ آواز میں کہا، وہ کون تھانے دار صاحب؟ وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ وہی دونوں جنہوں نے تمہارے گھر کا صفایا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ تم نے اپنے گھر کے کس کمرے میں طلائی زیورات اور ایک خطیر رقم چھپا رکھی ہے، اسی لیے انہوں نے اسی کمرے کی عقبی دیوار میں سینت لگا کر مذکورہ کمرے کے اندر رسائی حاصل کی اور سب کچھ چرا کر لے گئے۔ میں جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بہرحال یہ دو افراد کا سوچا ہوا منصوبہ تھا۔ یہ الگ بات کہ ان میں سے ایک اپنی سانسیں پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ مزید برآں میں نے لمحاتی توقف کے بعد اسے کہا، وہ دونوں اس بات سے بھی واقف تھے کہ تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چند دنوں کے لیے جمال کوٹ جا رہے ہو، اسی لیے انہوں نے تمہارے غیاب میں اس واردات کا منصوبہ بنایا۔ لیکن ایک بات ابھی تک میری سمجھ میں صحیح طرح بیٹھ نہیں رہی۔ کون سی بات تھانے دار صاحب؟ اس نے ترنت سوال کیا۔ وہ لوگ بآسانی تمہارے گھر کے صحن کی تینوں جانب سے کوئی بھی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو سکتے تھے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا۔ پھر انہوں نے مکان کی عقبی دیوار میں موکھلا بنانے کی زحمت کیوں اٹھائی؟ حالانکہ یہ زحمت خاصی خطرناک بھی تھی۔ کوئی بھی شخص آتے جاتے ان کی اس پراسرار کارروائی کو دیکھ سکتا تھا، جس کے بعد ان کے لیے اپنے منصوبے پر عمل کرنا ممکن نہ رہتا۔ اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا، وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ عادل، جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس واردات میں ایک چور کا قتل بھی ہوا ہے۔ اس بندے کا نام فضل کمار اور فضلو ہے۔ وہ موضع جمال کوٹ کا بسنیک ہے۔ تھانے میں تم نے فضلو سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں واقعی فضلو کو نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، آج کسی وقت اسپتال سے فضلو کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش تھانے پہنچا دی جائے گی۔ مجھے ان تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے تھانے جانا ہوگا۔ اگر اس واردات کے حوالے سے تمہیں کوئی خاص بات پتہ چلے تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ جی تھانے دار صاحب، وہ فرما برداری سے بولا، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اسی وقت چاچا جورا کمرے سے نکل کر ہمارے پاس آ گیا اور انکشاف انگیز لہجے میں بولا، ملک صاحب، نتیجہ نکل آیا ہے۔ بتاؤ، تم نے کون سا تیر مارا ہے؟ میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اس کمرے کے اندر صرف ایک ہی بندہ داخل ہوا تھا، اس نے ڈرامائی انداز میں جواب دیا۔ ہر طرف اسی کے پاؤں کا کھرا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو اس جہان سے اس جہان جا چکا ہے۔ اس کا دوسرا ساتھی مکان کی عقبی جانب موکھلے کے نزدیک ہی کھڑا رہا تھا۔ جب مقتول فضلو نے مال مسروقہ کو موکھلے سے باہر پہنچانے کے بعد خود بھی باہر آنے کی کوشش کی تو باہر موجود اس کے ساتھی نے ہتھوڑے کا کاری بار کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جمال کوٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ ظاہر ہے چوری کا سارا مال بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اگرچہ بارش نے میرے کام میں کھٹائی ڈالنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن دیکھ لیں، قدرت نے مجھے سرخرو کر دیا ہے۔ چاچا جھورا غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ واقعتاً اب مزید کسی کھوج کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ یہ تو طے ہو گیا تھا کہ زمیندار عادل کے گھر میں نقب لگانے والے ان دونوں چوروں کا تعلق موزد جمال کوٹ سے تھا۔ کم از کم فضلو کے حوالے سے تو یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی تھی۔ میں نے کھوجی جھورا اور کانسٹیبل رفیق کو اپنے ساتھ لیا اور کریم آباد سے تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ اب بارش مکمل طور پر تھم چکی تھی۔
اگرچہ بارش کے سبب نقل و حمل کے معاملات بگڑ کر رہ گئے تھے، لیکن سرکاری اسپتال والوں نے خاصی پھرتی بلکہ ذمہ داری کا ثبوت دیا اور جمعے کی شام مقتول فضلو کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش کو تھانے پہنچا دیا۔ میں نے کریم آباد سے واپسی پر ایک بندے کو موزاد جمال کوٹ کی جانب دوڑا دیا تھا تاکہ وہ فضلو کے لواحقین کو اس ثانیے کی اطلاع کر سکے وہ کسی بھی وقت واپس آنے والا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتول فضل کمار کی موت 8 اور 9 جنوری کی درمیانی رات نصف شب کے قریب واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب اس کے سر کے عقبی حصے میں لگنے والی خطرناک چوٹ کو بتایا گیا تھا۔ علاوہ ازیں کیمیکل والے لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ چلا تھا کہ ہتھوڑے کے آئینی حصے پر جمع ہوا خون اور اس خون کے اندر چپکے ہوئے بال مقتول ہی کے تھے۔ گویا پوسٹ مارٹم کا نتیجہ میرے قائم کردہ اندازے کی بھرپور تصدیق کرتا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ موسم سرما کا دن نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے، لہذا شام جلدی ہو جاتی ہے۔ میں نے فیض محمد نامی جس بندے کو جمال کوٹ بھیجا تھا، اس کی واپسی رات 7 بجے کے آس پاس ہوئی اور وہ اکیلا نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ مقتول کا بڑا بھائی کمال الدین اور اس کا ایک پڑوسی تھا۔ کمال الدین کی عمر 40 سال دکھائی دیتی تھی اور اس کے خال و خط مقتول سے گہری مشابہت رکھتے تھے، حتیٰ کہ کمال الدین کے سر کے بال بھی فضلو کی طرح کھنگر یالے ہی تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے موکلے میں پھنسا ہوا فضل الدین اور فضلو یاد آ گیا، جس کے بدن کی مخصوص چیٹ پھاڑ کے بعد اب وہ اپنی تدفین کا منتظر تھا۔ میں ابھی تک تھانے کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ 8 بجے تھے، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہو۔ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں کمال الدین کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس نے غمزدہ صورت کے ساتھ میری بات سنی۔ میرے خاموش ہونے پر وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، فضلو میرے کہے میں نہیں تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی حتی الامکان کوشش بھی کی کہ ہمارے خاندانی کام میں تو مدد نہیں کر سکتا تو کم از کم بندے دا پتر بن جا۔ اس کی آوارہ گردی کی اکثر شکایتیں آتی رہتی تھیں، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ چوری جیسی کسی واردات میں ملوث ہو کر اپنی جان گنوا بیٹھے گا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا، اس جرم کے ارتکاب میں تمہارا بھائی فضلو اکیلا نہیں تھا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، ہمیں جائے وقوع پر 2 بندوں کا کھرا ملا ہے، جن میں سے ایک تمہارا چھوٹا بھائی اور دوسرا اس کا کوئی ساتھی تھا۔ اس متذکرہ دوسرے شخص کو کسی نے نہیں دیکھا، البتہ میں نے اپنے کھوجی کی مدد سے یہ پتہ چلا لیا ہے کہ وہ دونوں جمال کوٹ سے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کریم آباد پہنچے تھے۔ انہوں نے یہاں کے ایک زمیندار عادل کے مکان کی عقبی دیوار میں نقب لگائی اور کم و بیش 4,500 روپے کے طلائی زیورات اور نقدی چرانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن تمہارے بھائی کی شاید قسمت خراب تھی کہ جب وہ دیوار والے موکھلے سے باہر نکل رہا تھا تو اس کے ساتھی نے وزنی ہتھوڑے کی مدد سے اس کے سر کے پچھلے حصے پر ایک زوردار ضرب لگائی، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ موکھلے کے اندر ہی پھنسا رہ گیا اور اس کا ساتھی مال و زر سمیٹ کر نہر کے کنارے پہنچا، جہاں ٹالی کے ایک درخت کے نیچے ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور جمال کوٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک آسودہ سانس خارج کی اور پھر کہا، مجھے اس نامعلوم بندے کی تلاش ہے جو تمہارے بھائی کے ساتھ اس واردات میں شامل تھا۔ اگر وہ میرے ہتھے چڑھ گیا تو پھر مال مسروقہ برآمد کرانے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کیا تم اس شخص کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اپنی بات کے اختتام پر میں نے جو سوال کیا تھا، اس کے اثرات نے کمال الدین کا چہرہ متغیر کر دیا۔ وہ مجھے گفتگو اور پرتفکر حالت میں دکھائی دیا۔ ایک لمحے کی پرسوچ خاموشی کے بعد اس نے جواب دیا، نہیں جناب، میں اس بندے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تمہیں یہ تو اچھی طرح پتا ہوگا کہ فضلو زیادہ تر کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا؟ میں نے تفتیش کا عمل جاری رکھتے ہوئے استفسار کیا۔ تھانے دار صاحب، جمال کوٹ کوئی بہت بڑا گاؤں نہیں ہے، اس نے بتایا۔ کوئی 150 مکان ہوں گے
آپ سمجھ لیں کہ جمال کوٹ کے بسنیکوں کی تعداد 6 سے 700 کے درمیان ہوگی۔ اس محدود آبادی میں 4 افراد نہایتی نکمے اور آوارہ سمجھے جاتے ہیں، جن میں ایک فضلو بھی تھا۔ باقی 3 نکمے کون ہیں؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے تیز آواز میں سوال کیا۔ رب نواز عرف نواجہ، محمد اسلم عرف اچو اور احمد مختار عرف مختارو، کمال الدین نے جواب دیا۔ کیا نواجہ، اچو اور مختارو جمال کوٹھی میں موجود ہیں؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ میں کل کسی بھی وقت تمہارے گاؤں کا چکر لگانے آؤں گا، کیا تم ان 3 لفنگوں سے میری ملاقات کرا دو گے؟ کیوں نہیں جناب، ضرور، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا، لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ وہ لوگ جمال کوٹ میں موجود ہیں یا نہیں۔ خیر، اس نے ذرا دیر کو رک کر ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر معتدل انداز میں بولا، آپ ہمارے گاؤں میں ضرور تشریف لائیں اور انہیں ڈھونڈ کر میں اکٹھا کرنے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے کہا، اب تم اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ جمال کوٹ روانہ ہو جاؤ۔ میں نے فضلو کی میت کو اس کے گھر پہنچانے کا سرکاری بندوبست کر دیا ہے۔ اس نے گلوگیر آواز میں میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے ضروری قانونی کارروائی کے بعد فضلو کمار کی لاش پوسٹ مارٹم شدہ اس کے حوالے کر دی۔ جب کمال الدین کمار تھانے سے رخصت ہونے لگا تو میں نے کریدنے والے انداز میں سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے بھائی نے اپنے ساتھی کی مدد سے کریم آباد کے کس وسنیک کے گھر میں نقب لگائی تھی؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس بندے کا نام عادل بتایا ہے، وہ تصدیق طلب انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں بالکل، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، عادل موضع کریم آباد کا ایک چھوٹا زمیندار ہے اور اتفاق سے وہ تمہارے گاؤں کا داماد بھی لگتا ہے۔ عادل اپنی چھوٹی سالی ریحانہ کی شادی میں شرکت کرنے بیوی بچوں سمیت جمال کوٹ گیا ہوا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں چوری کی یہ واردات عمل میں آئی ہے۔ آج الصبح میرے بلاوے پر عادل یہاں آ گیا تھا۔ اس کے بیوی بچے ابھی تک ادھر جمال کوٹ ہی میں ہیں۔ آج دن میں ولیمے کی تقریب تھی، لیکن عادل اس میں شرکت نہیں کر سکا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں چودھری مجید کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ریحانہ چودھری صاحب کی چوتھی اور سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ اس کی تینوں بڑی بیٹیوں زہرا، فاخرہ اور سلطانہ کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی زہرا کی شادی کریم آباد کے عادل صاحب سے ہوئی تھی۔ یہ میں آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جناب۔ ان لوگوں کے 3 بچے بھی ہیں۔ تم تو اس فیملی کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آج صبح جب میں نے عادل سے تمہارے بھائی فضلو کے بارے میں سوال کیا تو اس نے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے تھانے دار صاحب، وہ درد بھرے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہم بس لاچار اور بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ کافی عرصہ پہلے میری ماں صفیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرا باپ جلال الدین جوڑوں کے درد کا دائمی مریض ہے۔ وہ گھر میں بیٹھ کر اپنے چاک پر مٹی کے برتن بناتا رہتا ہے۔ نہر میں سے مٹی نکال کر لانا اور باہر کے دیگر تمام کام میرے ذمے ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر عادل صاحب ہم جیسے معمولی لوگوں کو نہیں جانتے تو اس میں حیرانی والی کوئی بات نہیں۔ ایسا تو صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے جناب والا۔ کمال الدین کمار کی بات میں وزن تھا۔ صاحب ثروت لوگ عموماً اپنے سے نیچے دیکھنے کے عادی نہیں ہوتے۔ 11 جنوری بروز ہفتہ۔ آج صبح سے مطلع صاف تھا۔ موسم میں خوشگوار ٹھنڈک رچی بسی تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد میں نے ہیڈ کانسٹیبل جمال الدین کو اپنے ساتھ لیا اور ہم ایک ٹانگے پر سوار ہو کر جمال کوٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ میرا تھانہ، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، موضع کریم آباد سے 2 میل کے فاصلے پر مشرق میں واقع تھا اور جمال کوٹ جانے والا راستہ کریم آباد سے ہو کر آگے بڑھتا تھا۔ جب ہمارا ٹانگا کریم آباد کے نزدیک پہنچا تو ایک فوری خیال کے تحت میں نے کوچوان سے کہا،
चाचा, टांगे को गांव के अंदर आदिल के घर की तरफ ले लो, मैं चंद मिनट वहीं रुक कर आगे बढ़ूंगा। जो हुक्म माई बाप, कोचवान ने फर्माबरदारी से कहा। कोचवान बलिहाज़ उम्र मुझसे 10-15 साल बड़ा था। उसने मुझे जो माई बाप कहकर जवाब दिया था वो महज एहतरामन था। थोड़ी देर में टांगा आदिल के घर के दरवाजे पर पहुंच गया। मैंने देखा आदिल के मकान के दरवाजे पर एक सेहतमंद ताला झूल रहा था। मैं टांगे से नीचे उतरा और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ के बाद पता चला कि आदिल ने गुज़िश्ता रोज़ अपने मकान की अगली दीवार की मरम्मत करा दी थी और आज सुबह वो अपने बीवी बच्चों को लेने जमालकोट गया है। मैं टहलते हुए मकान के पिछवाड़े पहुंच गया ताकि जाए बकुआ का जायज़ा ले सकूं। आदिल के मकान के अगली जानिब एक मैदान था जो करीमाबाद के बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड की हैसियत का हामिल था। मैं सीधा जाकर इस मकाम के सामने खड़ा हो गया जहां कल दोपहर तक 2 फीट कुतर का एक मोखला मुंह खोले आने जाने वालों को देख रहा था, लेकिन अब वो मकाम गायब हो चुका था। यानी इस मोखले की भराई के बाद नहायती महारत से इसके ऊपर लिपाई कर दी गई थी। मुतमईन होने के बाद मैं वापस जाकर टांगे में बैठा और अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा। जब हम मौजा जमालकोट की हुदूद में दाखिल हुए तो सूरज गुरूब होने में चंद मिनट ही बाकी थे। मैंने लोगों से जलालुद्दीन कुमार के घर के बारे में दरियाफ्त किया। इस वक्त जमालकोट में सिर्फ 2 ही वाक़यात की गूंज थी। नंबर 1, चौधरी मजीद की सबसे छोटी बेटी रेहाना की शादी। नंबर 2, जलालुद्दीन कुमार के छोटे बेटे फजलुद्दीन और फजलू की इबरतनाक मौत। अलगर्ज मुझे अपना मतलूबा घर तलाश करने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। मकतूल फजलू का मकान गांव के एक किनारे पर वाक़ था। इस वक्त तक फजलू को सुपुर्द खाक किया जा चुका था। गोया वो सोग वाला घर था। लिहाजा मैंने सबसे पहले मकतूल के बाप जलालुद्दीन और उसके बड़े भाई कमालुद्दीन से दिली ताज़ियत करते हुए अपने रंजो गम का इजहार किया। जलालुद्दीन को तो जैसे चुप सी लग गई थी। इसके होंठ अगरचे गम के बोझ से खुलने के काबिल नहीं रहे थे, ताहम आंसू रवान तवां थे। जवान बेटे की हसरतनाक मौत ने ज़ईफ़ और लाचार बाप की गोया कमर तोड़ डाली थी। फजलू चाहे कितना भी आवारा और निखट्टू क्यों न हो, जलालुद्दीन के लिए तो वो इसके जिगर का टुकड़ा ही था। चुनांचे इसकी ज़हनी और जिस्मानी हालत ऐन फितरी और इंसानी नफ्सियात के मुताबिक थी। कमालुद्दीन मुझे मकान के दूसरे हिस्से में ले गया जहाँ वो अपनी बीवी सुगरा और 4 बच्चों के साथ रहता था। इसकी औलादों में 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। चंद रस्मी बातों के बाद मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, कमालुद्दीन, मैं अपने वादे के मुताबिक जमालकोट आ गया हूँ। अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? जी समझ गया थानेदार साहब। उसने सर को अस्बाती जुम्बिश दी और एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोला। फजलू की तदफीन के वक्त नवाजा, मुख्तारू और अच्छू तीनों कब्रिस्तान में मौजूद थे। इस वाक़ये ने इन्हें बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया है। मैंने कल ही इन्हें आपकी जमालकोट में आमद और मकासिद से आगाह कर दिया था। फिर उन्होंने क्या कहा? कमालुद्दीन की बात मुकम्मल होने से पहले ही मैंने सवाल ताक दिया। वो आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। कमालुद्दीन ने कहा, उन सब की यही ख्वाहिश है कि फजलू का कातिल जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और इसे इबरतनाक सज़ा दी जाए। ठीक है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मगरिब की अज़ान होने वाली है। मैं नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ। तुम इन तीनों को इधर ही बुला लो। जो आपका हुक्म थानेदार साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप चलें, मैं आता हूँ। मैं इसके घर से निकला और जमालकोट की छोटी सी मस्जिद की जानिब बढ़ गया। कमोबेश आधे घंटे के बाद मैं नवाजा, अच्छू और मुख्तारू के साथ मस्जिद में बैठा हुआ था। इन तीनों की उम्रें 20 और 30 के दरमियान थीं। मुझे इनके चेहरों पर और आंखों में गम-ओ-अंदो के गहरे साए दिखाई दिए। अगर वो लोग
اداکاری نہیں کر رہے تھے تو یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی تھی کہ فضلو کی موت نے انہیں بری طرح متاثر کیا تھا۔ ان حالات میں بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ ان میں سے کوئی فضلو کی موت کا ذمہ دار بھی ہے۔ بہرحال مجھے تو اپنا کام اپنے طریقے سے لازمی کرنا تھا۔ میں نے ان تینوں کو وقوعے کے معاملات سے آگاہ کرنے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا، تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ جھوٹ کسی کو پسند نہیں آتا، خاص طور پر جب کوئی دوسرا آپ سے جھوٹ بول رہا ہو۔ جی بالکل، مختارو نے کہا، یہ تو آپ 16 آنے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نواجہ اور اچھو نے بھی اپنے اپنے انداز میں مختارو کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تائیدی کلمات ادا کیے۔ اور اگر کوئی جھوٹ پولیس کے سامنے بولا جائے اور وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر، تو یہ تو حد سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ میں نے باری باری سب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، ایسا بندہ پہلے تو عدالت سے سزائے موت پا کر پھانسی کے پھندے تک پہنچتا ہے اور وہاں سے ڈائریکٹ دوزخ میں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تھانے دار صاحب، آپ خواہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اچھو نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم نے تو آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مختارو عجیب سے لہجے میں بولا۔ نواجہ نے الجھن زدہ انداز میں اضافہ کیا، سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے ہم سے ایک سوال بھی نہیں کیا، پھر ہماری سچ یا جھوٹ بولنے کا کیا جواز؟ میری بات دھیان سے سنو جمال کوٹ کے مشٹنڈو، میں نے یہ کے بعد دیگر ان کی الجھن زدہ صورتوں کو کھورتے ہوئے واشگاف الفاظ میں کہا، میری تفتیش کا طریقہ دوسرے پولیس والوں سے بہت الگ ہے۔ میں فضول سوالات پر وقت برباد نہیں کرتا۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب تم میں سے کون فضلو کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر جمال کوٹ سے کریم آباد کیا تھا؟ میرے حتمی انداز نے ان تینوں کے چہروں کو متغیر کر دیا۔ انہوں نے متذبذب نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کم و بیش ملتے جلتے مفہوم پر مبنی جواب دیا۔ آپ نے بتایا ہے کہ چوری کی واردات بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات ہوئی ہے، مختارو نے کہا۔ وہ پوری رات تو میں اپنے گھر پر تھا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ میرے گھر والوں سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اچھو بولا، میں بھی ادھر گاؤں ہی میں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ لگ بھگ یہی وقت ہوگا جب کمال بھائی نے مجھ سے فضلو کے بارے میں دریافت کیا تھا، لیکن میں نے کہہ دیا کہ آج تو فضلو سے میری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ بات کے اختتام پر اچھو نے ایسی نظر سے کمال دین کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اگر مجھ پر بھروسہ نہیں تو کمال دین سے پوچھ لیں۔ ان تینوں ناکارہ افراد کو کمال دین ہی گھیر کر میرے پاس لایا تھا اور وہ خود بھی میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اچھو کی خاموش پیشکش پر میں نے تصدیق طلب نظر سے کمال دین کی طرف دیکھا۔ اس نے میری نگاہ کے مقصد کو پا لیا۔ تھانے دار صاحب، وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، میں آپ کو فضلو کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے بارے میں تو بتا ہی چکا ہوں، لیکن ہزار خرابیوں کے باوجود بھی ابا جی کو اس کی بہت فکر رہتی تھی۔ اگر فضلو مغرب کی اذان تک گھر نہ لوٹے تو وہ مجھے اس کی تلاش میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اس رات بھی یہی ہوا تھا۔ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا اور پھر بولا، بدھ والے دن سورج غروب ہونے کے بعد بھی فضلو گھر نہیں لوٹا تو ابا جی نے مجھے اسے ڈھونڈنے کے لیے باہر بھیج دیا تھا۔ میں فضلو کو ادھر ادھر تلاش کر ہی رہا تھا کہ اچھو سے میری ملاقات ہو گئی۔ ابھی اس نے آپ سے جو کچھ کہا ہے وہی مجھے بھی بتایا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لینے کے بعد نواجہ کی طرف دیکھا اور کہا، مختارو اور اچھو نے تو اپنی صفائی پیش کر دی، تم کیا کہتے ہو بیچ اس مسئلے کے؟ میں نے فضلو کو بدھ کی صبح آخری بار دیکھا تھا، نواجہ نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ باقی جہاں تک بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کی بات ہے تو وہ رات میں نے اپنے گھر میں سو کر گزاری تھی، جس کی گواہی میرے گھر والے دے سکتے ہیں۔ تم تینوں میں سے کوئی بھی اگر وقوعہ کی رات فضلو کے ساتھ جمال کوٹ سے کریم آباد نہیں گیا تھا تو پھر نقب زنی کی اس واردات میں فضلو کا شریک جرم کون تھا؟ میں نے گہری نظر سے باری باری ان تینوں کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا،
इस हकीकत को तो बदला नहीं जा सकता कि फजलू और उसका साथी एक घोड़े की पुश्त पर सवार होकर जमालकोट से करीमाबाद पहुंचे थे। उन्होंने जमींदार आदिल के मकान से लगभग एक फर्लांग के फासले पर नहर के किनारे इस्तादा टहली वाले दरख्त से अपना घोड़ा बांधा और खेतों के अंदर से पैदल चलते हुए वो दोनों आदिल के मकान के पिछवाड़े पहुंचे थे। वो जानते थे कि इस रात आदिल और इसके बीवी बच्चे घर में मौजूद नहीं हैं और इन्हें अच्छी तरह ये भी मालूम था कि तलाई ज़ेवरात और नकदी घर के किस कमरे में कहाँ रखे हैं। इसीलिए उन्होंने आदिल के मकान के मखसूस कमरे की अकबी दीवार में 2 फीट कुतर का मोखला बनाकर अंदर तक रसाई हासिल की थी। लेकिन इस वारदात के आखिरी मरहले पर फजलू के साथी की नीयत में फतूर आ गया और वह फजलू को मौत की घाट उतारने के बाद माल मसरूका के साथ कहीं गायब हो गया। मैंने अपने खोजी के ज़रिए जो खुरा निकलवाया है, इसके मुताबिक मकतूल फजलू का साथी टहली वाला दरख्त से इसी घोड़े पर अकेला सवार होकर नहर के किनारे बने हुए कच्चे रास्ते पर जमालकोट की जानिब रवाना हो गया था। कहीं कहीं ये वही बंदा तो नहीं है? नवाजा ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, जिसे मैंने बुध की सुबह फजलू के साथ देखा था। तुम किस बंदे की बात कर रहे हो? मैंने इज़्तिरारी लहजे में सवाल किया। जनाब, मैं इसका नाम तो नहीं जानता, वो बेबसी से बोला। फजलू और वो बंदा बुध की सुबह नहर के किनारे खड़े बातें कर रहे थे और इस वक्त मैं ज़रा जल्दी में था, इसलिए इनकी तरफ जा नहीं सका। नवाजा बिल्कुल ठीक कह रहा है थानेदार साहब, अच्छू गहरी संजीदगी से बोला। इस लम्ढेंग की वजह से फजलू हमसे दूर हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने किते कलामी करते हुए तेज़ आवाज़ में इस्तफसार किया। वो बात दरअसल ये है थानेदार साहब, मुख्तारू वजाहत करते हुए बोला। अभी जिस बंदे का जिक्र हो रहा है वो जमालकोट का रहने वाला नहीं है। चौधरी साहब की हवेली में पिछले 8-10 दिन से शादी का हंगामा चल रहा था। इस वजह से बाहर के काफ़ी लोग मेहमानों की हैसियत से यहाँ आए हुए थे। वो बंदा भी चंद दिनों से जमालकोट में नज़र आ रहा था, मगर चौधरी साहब की बेटी की शादी के बाद से वो कहीं नज़र नहीं आया। 1 मिनट, मैंने हाथ के इशारे से मुख्तारू को रुकने के लिए कहा। थोड़ी देर पहले अच्छू ने बताया है कि इसी लम्हे की वजह से फजलू आप लोगों से दूर हो गया था। लफ्ज़ लम्ढेंग से ये तो समझ में आ रहा है कि मज़कूरा बंदा दुबला पतला और हद से ज़्यादा तवील कामत होगा, लेकिन इसकी वजह से फजलू तुम लोगों से दूर हो गया था, ये क्या कहानी है? थानेदार साहब, फजलू ने इस बंदे से ज़्यादा मेल जोल बढ़ा लिया था, लिहाजा वो हमें बहुत कम वक्त दे रहा है। नवाजा ने मोतदिल अंदाज में बताया। बस यही कहानी है। हम अभी ये जानने की कोशिश ही कर रहे थे कि इस बंदे ने कौन सी कीतर सिंगी से काम लेकर फजलू को अपनी तरफ खींचा है कि वो बंदा अचानक कहीं गायब हो गया। इसके अगले रोज़ आपके भेजे हुए एक बंदे ने यहाँ आकर इतला दी कि करीमाबाद में फजलू को किसी ने कत्ल कर दिया है। हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानते थानेदार साहब। मैंने फजलू के भाई कमालदीन से पूछा, क्या तुमने भी इस बंदे को फजलू के साथ खुलते मिलते देखा था? नहीं सरकार, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं तो इस बंदे का जिक्र पहली बार सुन रहा हूँ। ये तो तय है कि वो बंदा जमालकोट का रहने वाला नहीं था, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। क्या तुम में से किसी को अंदाज़ा है कि वो कहाँ से आया था? वो सब किसी गहरी सोच में डूब गए। चंद लम्हात की खामोशी के बाद नवाजा ने कहा, नहीं जनाब, ये बताना मुश्किल है कि वो कहाँ से आया था। हम में से किसी की इससे बात नहीं हुई। ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि वो चौधरी साहब के मेहमानों में से कोई था। तुम तीनों में से कौन मुझे इस मशकूक बंदे के हुलिये के बारे में ज़्यादा वजाहत से बता सकता है? मैंने बारी बारी नवाजा, अच्छू और मुख्तारू की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया। उम्र 35 के आसपास, रंगत सांवली, नवाजा ने जवाब दिया। कद हम सबसे ज़्यादा और जिस्म दुबला पतला और चेहरे पर ज़ख्म का निशान। बस इतना ही काफ़ी है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। नवाजा, तुम्हें कोई कामकाज तो होता नहीं, इसलिए तुम कल दोपहर से पहले मेरे थाने आ जाओ। थाने? मैं?
وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھانے دار صاحب۔ ڈرو نہیں، میں نے تسلی دینے والے انداز میں کہا، میں تمہیں گرفتار کر کے کوئی سزا وغیرہ دلوانے والا نہیں ہوں۔ میں تمہاری یادداشت اور مشاہدے کے زور پر اپنے سرکاری آرٹسٹ سے اس بندے کا خاکہ بنوانے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ اسے تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تم بس قانون کی اتنی سی مدد کرو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اس کی جان میں جان آئی۔ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد وہ قدرے توانا لہجے میں بولا، ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، میں کل جتنا بھی جلدی ممکن ہوا آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ رات پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ جمال کوٹ میں فی الحال میرا کوئی کام باقی نہیں تھا۔ ایک بار اس پراسرار لمحے کا خاکہ تیار ہو جاتا تو پھر اسے کریم آباد اور ادھر ادھر کے دیگر گاؤں دیہات میں تلاش کرنا مشکل نہ رہتا، اور پھر میں وہ اسکیچ دکھا کر جمال کوٹ کے چوتھی صاحب سے بھی مفید پوچھ تاچھ کر سکتا تھا، کیونکہ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ چودھری اسے ضرور جانتا ہوگا اور شاید عادل بھی اس سے واقف ہو۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل جمال الدین کو اپنے ساتھ لیا اور جنوری کی ٹھنڈی ٹھار رات میں ہم ٹانگے پر سوار ہو کر اپنے تھانے کی سمت روانہ ہو گئے۔ گزشتہ رات میں کافی دیر سے سویا تھا، لہٰذا اگلی صبح آنکھ بھی تاخیر سے کھلی۔ آج 12 جنوری اتوار کا دن تھا۔ اتوار کو پورے ملک میں تعطیل منائی جاتی ہے، لیکن پولیس اور ایک دو مزید گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ایسے بھی ہیں جہاں چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ چنانچہ میں اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد سرکاری فوٹوگرافر اور خاکہ بنانے والے آرٹسٹ کو تھانے بلا چکا تھا۔ میرے ان دونوں مطلوبہ بندوں سے پہلے نواجہ اینڈ کو تھانے میں موجود تھے۔ میں نے نواجہ اینڈ کو کی ترکیب اس لیے استعمال کی ہے کہ رب نواز عرف نواجہ اکیلا تھانے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے ہمراہ اسلم عرف اچھو، مختار عرف مختارو اور مقتول فضلو کا بھائی کمال الدین بھی آیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ چاروں اجالا ہونے سے پہلے ہی جمال کوٹ سے نکل آئے تھے۔ تھوڑی دیر میں میرے بلائے ہوئے دونوں ہنرمند افراد بھی تھانے پہنچ گئے۔ آئندہ 1 گھنٹے میں میرے آرٹسٹ نے نواجہ کے حافظے اور مشاہدے کی روشنی میں اس نامعلوم شخص کا اسکیچ بنا ڈالا جو ریحانہ کی شادی کے موقع پر جمال کوٹ میں دکھائی دیا تھا، اور مبینہ طور پر اس نے مقتول فضلو کو اپنا دوست بنا لیا تھا، جس کے سبب مقتول اپنے تینوں دوستوں سے دور ہو گیا تھا۔ میں نے اس اسکیچ کا بغور جائزہ لیا، پھر نواجہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم مطمئن ہو کہ میرے آرٹسٹ نے اسی بندے کا خاکہ بنایا ہے جس کا تم نے مجھ سے ذکر کیا تھا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہیجانی لہجے میں بولا، آپ کے بندے نے تو ہو بہو اس شخص کی تصویر بنائی ہے جس منوس نے ہم سے ہمارا فضلو چھین لیا تھا۔ ان لمحات میں نواجہ کے ذہن میں فضلو کے چھن جانے سے مراد اس کا کسی اجنبی آدمی سے دوستی گانٹ کر دیرینہ دوستوں کو نظر انداز کرنے سے تھی، لیکن میں اس سے بھی کہیں آگے تک سوچ رہا تھا۔ اگر وہ نامعلوم شخص وقوع کی رات فضلو کے ساتھ نقب زنی کی واردات میں شامل تھا تو پھر وثوق سے کہا جا سکتا تھا کہ اسی بدبخت نے فضلو کو موت کے گھاٹ اتار کر ان تینوں کے دیرینہ دوست کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ مذکورہ اسکیچ کو اگر سرسری طور پر بھی دیکھا جائے تو اس چہرے پر شناختی نشان کو ڈھونڈنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ اس شخص کے چہرے کی بائیں جانب کٹ کا ایک واضح نشان موجود تھا جو بائیں ابرو کے اوپر سے شروع ہو کر آنکھ کے نچلے حصے تک چلا گیا تھا۔ پیشانی سے رخسار تک اس کٹ کی لمبائی کم و بیش 4 انچ رہی ہوگی۔ وہ کسی تیز دھار چاقو، چھری یا خنجر کے خطرناک وار کا خاصا گہرا نشان تھا۔ مذکورہ شخص کی خوش قسمتی کہ اس کی بائیں آنکھ محفوظ رہی تھی۔ میں نے اپنے آرٹسٹ مشتاق کی محنت کی تعریف کی اور فوٹوگرافر خاور سے کہا کہ وہ اس اسکیچ کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لے۔ مجھے کل تک اس اسکیچ کے درجن بھر پرنٹس چاہیے ہوں گے۔ میں نے خاور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیا یہ ممکن ہو جائے گا؟ ملک صاحب، آپ کے حکم کی تعمیل کرنا مجھ پر لازم ہے۔
اس نے شائستہ لہجے میں جواب دیا۔ کل اسی وقت اس اسکیچ کے 2 درجن فوٹوگرافز آپ کی میز پر رکھے ہوں گے۔ شاباش، میں نے توصیفی انداز میں کہا۔ اس کے بعد میں نے اپنی جیب خاص سے مشتاق اور خاور کو انعام دے کر تھانے سے رخصت کر دیا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ کمال الدین نے مجھ سے پوچھا۔ تم لوگ اپنے گاؤں واپس جا سکتے ہو، میں نے باری باری ان چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، لیکن تم سب نے اپنی آنکھیں اور کان ہمہ وقت کھلے رکھنے ہیں۔ اگر اس مشکوک بندے کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو فوراً مجھے اطلاع کرنا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی اور پھر کہا، میں پولیس کی مختلف پارٹیاں تشکیل دے کر اس اسکیچ کی مدد سے ارد گرد کے تمام علاقوں میں اس بندے کی تلاش کا کام شروع کر رہا ہوں، اور مجھے اپنے مالک سے امید ہے کہ میں بہت جلد فضلو کے قاتل کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ انہوں نے میری ہدایت پر منوعاً عمل کرنے کا یقین دلایا اور تھانے سے رخصت ہو گئے۔ دوپہر کے وقت عادل میرے پاس آ گیا۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری فیملی جمال کوٹ سے واپس آ گئی؟ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں کل انہیں لے کر آ گیا ہوں۔ زہرا بہت آزردہ خاطر ہے۔ اس واقعے نے اسے کافی متاثر کیا ہے۔ شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چوری ہونے والے تمام طلائی زیورات اور نقد رقم سب زہرا کی ملکیت ہے۔ عادل کی ذات کے حوالے سے میرے ذہن میں چند سوالات تھے جو پوری طرح صورتحال میں فٹ نہیں بیٹھتے تھے، جن کے باعث میں لاشعوری طور پر ایک نامعلوم سی الجھن کا شکار تھا۔ اب اس نے خود ہی یہ ذکر چھیڑ دیا تھا تو لگے ہاتھوں میں نے اپنی الجھن کو سلجھن میں بدلنے کا تہیہ کیا۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، تم نے زہرا کی ملکیت کے حوالے سے ایسی بات کی تھی، شاید اسی لیے وہ اداس اور غمزدہ ہے۔ اس چوری کو لے کر تمہارے چہرے پر وہ دکھ اور احساس زیاں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ایسی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، زہرا کا نقصان میرا بھی نقصان ہے، لیکن شاید میں اپنے اندر ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے عادل، ایک مرد کو تمہاری ہی طرح مضبوط اور ہمت والا ہونا چاہیے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، کل جمال کوٹ میں مقتول فضلو کی تدفین تھی، کیا تم نے اس کے جنازے میں شرکت کی تھی؟ نہیں تھانے دار صاحب، اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں جواب دیا، بس مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا۔ ویسے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے گھر میں چوری کرنے والا جلال الدین کمار کا بیٹا ہے۔ جلال الدین اور اس کا بڑا بیٹا کمال الدین تو بہت ہی بھلے مانس انسان ہیں، پتہ نہیں فضلو کیوں چور اچک کر نکل آیا۔ عادل جمعے کی صبح جب مجھ سے ملنے تھانے آیا تھا تو اس نے فضلو کمار کے حوالے سے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا تھا، اور اس کا انکار مجھے ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ جمال کوٹ کے چودھری مجید کا داماد تھا اور اس کی شادی کو 15 سال گزر چکے تھے۔ ان 15 سالوں میں وہ کم از کم 60-70 مرتبہ تو ضرور جمال کوٹ گیا ہوگا، اور جمال کوٹ کی آبادی 600 نفوس سے زیادہ نہیں تھی۔ خیر، اب اس نے اقرار کر لیا تھا کہ وہ فضل دین اور فضلو مقتول کے بارے میں جان چکا ہے۔ چند روز پہلے تک فضلو ایک ہڈرام اور غیر ذمہ دار شخص تھا، یا زیادہ سے زیادہ اسے آوارہ گرد کہا جا سکتا تھا۔ میں نے عادل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، اسے ڈاکو، چور اور لٹیرا جس شخص نے بنایا، اس کا تعلق چودھری مجید کی حویلی سے ہے۔ میں نے آخری جملہ اتنے سنسنی خیز لہجے میں ادا کیا تھا کہ وہ ایسے اچھلا جیسے کسی زہریلے ناگ نے اسے ڈنک مار دیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے الفاظ میں خط درجہ حیرت چھلکتی تھی۔ آپ کس بندے کی بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، وہ کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام، پتہ اور حسب و نسب تو مجھے بھی معلوم نہیں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے کہا، البتہ میں نے اپنے آرٹسٹ سے
اس کا خاکہ بنوا لیا ہے۔ کہاں ہے وہ خاکہ؟ اس نے اضطراری لہجے میں سوال کیا۔ کیا آپ وہ خاکہ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اس بندے کی شناخت تم سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی میز کی تراز میں سے مشتاق کے فن کا نمونہ نکال کر عادل کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا، لو دیکھو اچھی طرح سے اور مجھے بتاؤ کہ یہ بندہ کون ہے۔ مذکورہ اسکیچ پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک اٹھا۔ شادی کے موقع پر میں نے اسے جمال کوٹ میں دیکھا تھا، اس نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے اسے کس جگہ دیکھا تھا۔ باہر کیف یہ بندہ چوتھی صاحب کی فیملی سے تو نہیں؟ عین ممکن ہے کہ اس شادی میں آنے والے مہمانوں میں سے کوئی ہو۔ میں وہ تمام وقت چوتھی صاحب کی حویلی کے اندر یا اس کے آس پاس ہی رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسے ادھر ہی کہیں دیکھا ہوگا۔ یہ بندہ چوتھی مجید کی فیملی سے تعلق نہیں رکھتا، تو پھر وہ اس کے مہمانوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے کہ وہ جمال کوٹ کا بسنیک نہیں ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، تم اپنے دماغ پر دباؤ ڈال کر یاد کرنے کی کوشش کرو کہ تم نے اسے جمال کوٹ میں کہاں دیکھا تھا۔ میری ابھی تک کی تفتیش سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات یہی بندہ فضلو کمار کے ساتھ جمال کوٹ سے گھوڑے پر سوار ہو کر کریم آباد پہنچا تھا اور ان دونوں نے تمہارے گھر میں نقب لگائی تھی۔ فضلو تو اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا۔ اگر اس کا یہ ساتھی میرے ہتھے چڑھ جائے تو میں تمہاری گھر والی کے 25 تولے وزن کے طلائی زیورات اور 2500 روپے کی نقدی اس نامراد کے اندر سے برآمد کر کے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے عادل۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ وہ معتدل انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، کیا میں آپ کے مطلوبہ بندے کا یہ قلمی خاکہ اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ وہ کس لیے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے گھورا۔ ابھی آپ نے جو صورتحال میرے سامنے رکھی ہے، اس کی روشنی میں نے کل صبح جمال کوٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں اس قلمی تصویر کو چودھری صاحب اور ان کے وفادار ملازمین کے سامنے رکھوں گا۔ چودھری صاحب نہ بھی صحیح، لیکن ان کے نوکروں میں سے کسی نے ضرور اس بندے کو دیکھا ہوگا اور وہ اس کے بارے میں لازمی بہت کچھ جانتا بھی ہوگا۔ تمہاری تجویز انتہائی معقول اور قابل عمل ہے عادل، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں کل ایک فوٹو دے دوں گا۔ فوٹو؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے اس قلمی تصویر کے درجن بھر فوٹوگرافز بنانے کا آرڈر دے دیا ہے۔ یہ فوٹوز کل صبح مجھے مل جائیں گے، ان میں سے ایک تم بھی لے لینا۔ شکریہ تھانے دار صاحب، وہ بڑی شائستگی سے بولا، پھر متذبذب لہجے میں استفسار کیا، کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ضرور، میں نے نرمی سے کہا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں بھی میرے 2 سوالات کے جوابات دینا ہوں گے۔ دوں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ تو پھر پوچھو، میں نے کہا۔ آپ نے اس بندے کی قلمی تصویر کس بنیاد پر بنوائی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے، کسی نے تو آپ کو اس کے حلیے کے بارے میں بتایا ہوگا۔ تمہارا اندازہ 100% درست ہے عادل، میں نے صاحب کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، پھر نواجہ اینڈ کو پردے کے پیچھے رکھتے ہوئے سچ میں جھوٹ کا بھگال لگا کر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، میں نے ایک ایسے بندے کو ڈھونڈ نکالا ہے جس نے وقوعہ کی رات فضلو اور اس بندے کو گھوڑے پر سوار ہو کر کریم آباد کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ مذکورہ بندہ جمال کوٹی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جب تک یہ کیس کسی کنارے نہیں لگ جاتا میں اس عینی شاہد کا نام منظر عام پر نہیں لا سکتا، کیونکہ اس سے تفتیش کے عمل پر برا اثر پڑ سکتا ہے اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہوں گا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے عجیب سی نظر سے مجھے تکنے لگا اور بولا، اب آپ اپنے 2 سوال پوچھ لیں۔ سوال نمبر 1، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، جمعے کے روز یعنی پرسوں جب برستی بارش میں تمہارے ساتھ جائے وقوعہ کا اندرونی معائنہ کرنے تمہارے گھر گیا تھا،
तो मैंने तीनों कमरों को मुकम्मल पाया था। फिर जब मैंने तुमसे कहा कि मुझे कमरे खोलकर दिखाओ, तो तुमने सबसे पहले इसी कमरे का ताला क्यों खोला जिसमें नकदी और तलाई जेवरात रखे हुए थे? तुमने किसी दूसरे कमरे का रुख क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 2, मैंने सांसें हमवार करने के लिए लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, जब हम मज़कूरा कमरे के अंदर दाखिल हो गए तो तुमने कपड़ों वाली अलमारी को खुला देखकर बेसाख्ता ये क्यों कहा था, ओ खुदाया वो सब कुछ ले गए। अलमारी को अच्छी तरह चेक किए बगैर तुम्हें कैसे पता चला कि चोर सब कुछ ही ले गए हैं? तो आप मुझ पर भी शक कर रहे हैं? उसने खफकी आमेज लहजे में कहा। इसकी नाराज़गी में बेजारी ज़रूर शामिल थी, लेकिन वहाँ पर मुझे किसी किस्म का कोई डर, खौफ या पछतावा दिखाई ना दिया। मैंने इसके उकताए हुए शिकायती सवाल का मुतहम्मिल और दो टोक जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, और ये मेरी तफ्तीश का तकाजा है। बाज़ औक़ात सच्चाई की तह तक पहुँचने के लिए एक फर्शनास पुलिस अफसर को अपनी ज़ात पर भी शक करना पड़ता है। इंसाफ का हुसूल इतना आसान नहीं है जितना लोग आमतौर पर समझते हैं। थानेदार साहब, आपकी बात मेरी समझ में आ गई है, वो गहरी संजीदगी से बोला। अब मैं आपके दोनों सवालों का एक साथ जवाब देता हूँ। इसने 2 सेकंड का तवक्कुफ किया और फिर इन अल्फाज में वजाहत कर दी, मैं जानता था कि ज़ोहरा के तलाई ज़ेवरात और नकद रकम किस कमरे में है, इसलिए जब मुझे पता चला कि मेरे घर में चोरी की वारदात हुई है तो मेरे जहन में इसी कमरे का ख्याल आया था। और आपने भी देखा होगा, कपड़ों वाली इस खुली हुई अलमारी के दरमियानी हिस्से में एक छोटा सा सेफ बना हुआ था। जब मैंने इस सेफ के खुले हुए दरवाजे के अंदर देखा तो वहाँ मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया, इसीलिए मेरे मुंह से बेइख्तियार ये अल्फाज निकले थे, ओ खुदाया वो सब कुछ ले गए, क्योंकि मैंने ज़ोहरा के ज़ेवरात और नकदी इसी सेफ के अंदर रखी हुई थी। उम्मीद है कि मेरी इस वजह से आपकी तसल्ली हो गई होगी। मैंने इस बात में सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। आइंदा रोज़ सरकारी फ़ोटोग्राफ़र ने हस्बे वादा अपना काम सर अंजाम दे दिया। मैं तैयार होकर थाने आया तो मेरी मेज़ पर एक फूला हुआ भूरे रंग का लिफाफा पड़ा हुआ था। मेरे इस्तफसार पर हवलदार ने मुझे बताया, मलिक साहब, थोड़ी देर पहले एक बंदा ये लिफाफा दे गया है। उसने सिर्फ इतना कहा कि खबर फ़ोटोग्राफ़र ने इस लिफाफे को इंचार्ज साहब तक पहुंचाने के लिए कहा था। मैंने इस बंदे से लिफाफा लेकर आपकी मेज़ पर रख दिया है। मेरे ख्याल में इस लिफाफे के अंदर हमारे मतलूबा मुजरिम के फ़ोटोग्राफ्स होंगे। इस दौरान मैं लिफाफा खोल चुका था। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है अली नवाज़, मैंने हवलदार की तरफ देखे बगैर मुतदिल अंदाज में कहा। ये इसी स्केच के फ़ोटो प्रिंट्स हैं जो कल कलमकार मुश्ताक ने तैयार किया था। आइंदा 1 घंटे में मैंने 3 पुलिस टीम्स तश्कील दी और इन्हें आसपास के गांव देहात की जानिब रवाना कर दिया ताकि वो इन फ़ोटोज़ की मदद से इस नामालूम बंदे का सुराग लगा सकें जो चोरी की वारदात में मकतूल फजलू के साथ और मुमकिन तौर पर जिसने फजलू कुमार को मौत के घाट उतारा था। इन्हीं पुलिस टीम्स में एक 1 मैन आर्मी टीम भी थी, यानी कि ज़मींदार आदिल। वो मुझसे एक फ़ोटो हासिल करने के बाद अपनी ससुराल मौजा जमालकोट रवाना हो गया था। मैंने ऊपर जिन 3 पुलिस टीम्स का जिक्र किया, इनमें से हर टीम में कुल 3 अफराद थे, 1 पुलिस वाला और 2 मकामी अफराद। मुझे उम्मीद थी कि आइंदा 24 घंटों में कोई बड़ी खुशखबरी ज़रूर मुझ तक पहुँचेगी। मौजा, करीमाबाद और जमालकोट के अलावा चकसलाम, फरीदगढ़ और चांदपुर नामी गाँव भी मेरे थाने के हुदूद में आते थे। चकसलाम मौजा करीमाबाद के जुनूब में लगभग 10 मील के फासले पर वाक़ था और फरीदगढ़ मौजा जमालकोट से 12 मील दूर इंतहाई मगरिब में था, जबकि चांदपुर जमालकोट के जुनूब मशरिक में कमोबेश 5 मील की दूरी पर वाक़ था। एक कच्चा रास्ता नहर की तरफ से भी चांदपुर तक आता था।
یہ تمام تر تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس عجیب و غریب واردات کے میدان کو سمجھ سکیں۔ عادل کی ذات کو شک کے حلقے میں بند کرنا اسے خاصا چبھا تھا۔ جب آپ سامنے والے کی انا یا خودداری پر چوٹ لگاتے ہیں تو اس کی جانب سے دو طرح کا رد عمل دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ نمبر 1، اگر وہ کسی بھی حوالے سے ڈیفالٹر ہے تو وہ آپ سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ عین ممکن ہے کہ آئندہ کبھی آپ کی اس سے ملاقات نہ ہو۔ نمبر 2، اگر وہ سچا ہے تو پھر وہ اپنی ذات کے حوالے سے پیدا ہونے والی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے جی جان سے میدان عمل میں کود پڑے گا، اور عادل نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ اس روز دوپہر کے بعد دوبارہ بارش شروع ہو گئی تھی۔ روزمرہ کے کاموں میں تعطل پیدا نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس میں سرکشی اور تندی نہیں تھی۔ شام سے چند منٹ پہلے عادل تھانے آیا اور اس نے بڑے فخریہ لہجے میں بتایا، تھانے دار صاحب، میں نے اس بندے کا سراغ لگا لیا ہے جسے آپ بےتابی سے تلاش کر رہے تھے۔ بات کے اختتام پر اس نے وہ فوٹو نکال کر میرے سامنے رکھ دیا جو صبح میں نے اسے دیا تھا۔ عادل کی اطلاع میں سنسنی خیزی تھی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اضطراری لہجے میں استفسار کیا، کون ہے یہ اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس کا نام طفیل نائی ہے اور یہ سعید نائی کا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ مذکورہ شخص کے جغرافی اور تاریخ سے مجھے آگاہ کرتے ہوئے بڑے اعتماد سے بولا۔ اس کا تعلق موضع چاند پور سے ہے۔ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں، وہ کئی بار جیل بھی جا چکا ہے۔ ایک مرتبہ اسے کسی سنگین جرم میں 8 سال کی سزا بھی ہوئی تھی، لیکن یہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے۔ یقیناً یہ میری یہاں تعینات ہونے سے بہت پہلے کی بات ہوگی، ورنہ مجھے طفیل نائی کے بارے میں ضرور معلوم ہوتا۔ میں نے عادل کا بیان گہری دلچسپی اور توجہ سے سنا اور اس کے خاموش ہونے پر ٹھوس لہجے میں استفسار کیا، کیا یہ ساری معلومات تمہیں چودھری صاحب نے دی ہیں؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، چودھری مجید تو طفیل نائی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ ساری باتیں مجھے حویلی میں کام کرنے والے ایک ملازم قدیر نے بتائی ہیں۔ قدیر کا تعلق بھی کسی زمانے میں موضع چاند پوری سے تھا۔ قدیر نے بھی طفیل نائی کو حویلی کے اندر دیکھا تھا۔ دراصل بات یہ ہے، وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا اور پھر بولا، چودھری مجید کے چھوٹے بھائی چودھری حمید کی سسرال چاند پور میں ہے۔ ریحانہ کی شادی میں شرکت کے لیے کئی لوگ چاند پور سے جمال کوٹ آئے تھے، جن میں سے بعض تو ہفتہ بھر حویلی ہی میں رکے تھے۔ میرے خیال میں طفیل نائی بھی انہی کے ساتھ جمال کوٹ آیا تھا۔ کیا چودھری برادران ایک ہی حویلی میں رہائش پذیر ہیں یا دونوں کے گھر الگ ہیں؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ حویلی تو ایک ہی ہے تھانے دار صاحب، اس نے جواب دیا، لیکن اندر خانہ دونوں بھائیوں کا قیام و طیام اور دیگر معاملات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور اس نفاق کا سبب دونوں بھائیوں کی بیویاں ہیں۔ چودھری مجید کی بیوی نجمہ خاتون اور چودھری حمید کی بیوی شکیلہ بیگم کی آپس میں بالکل نہیں بنتی۔ دونوں بھائی اپنی بیویوں کے مسائل، فطرت اور عادت سے اچھی طرح واقف ہیں، لہٰذا انہوں نے امن و امان اور عزت و آبرو کے معاملات کو قابو میں رکھنے کے لیے دونوں فیملیز کے الگ الگ رہن سہن پر سمجھوتا کر رکھا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چودھری برادران زمانہ شناس اور حقیقت پسند ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، انہیں صاحبان فہم و فراست بھی کہا جا سکتا ہے، ورنہ بیویوں کی حیث بیس میں تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا گلا کاٹنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ تمہارے اس فوٹو تفتیش کے بارے میں چودھری مجید یا کسی اور نے تم سے کوئی سوال کیا؟ میں نے معتدل انداز میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ میں نے اپنے اس مشن کا ذکر صرف چودھری مجید سے کیا تھا، اور وہ بھی سارا پس منظر بیان کرنے کے بعد وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، اور کسی نے مجھ سے کچھ پوچھا نہیں، اور میں نے خود سے کسی کو کچھ بتایا نہیں۔
چودھری صاحب نے میری موجودگی میں اپنے ملازم قدیر سے پوچھ تاچھ کی تھی اور یہ تاکید بھی کرتی تھی کہ ان معاملات کو وہ خود تک ہی رکھے۔ تب تو ٹھیک ہے، میں نے اطمینان بھری گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد عادل تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اپنے مطلوبہ بندے کے بارے میں مجھے اس قدر مفید معلومات حاصل ہو چکی تھیں کہ کسی عملی اقدام کے لیے میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں میں نے حوالدار علی نواز کی سرکردگی میں 3 افراد کی ایک ٹیم بنائی اور انہیں ہر ضروری چیز سے لیس کر کے طفیل نائی کی گرفتاری کے لیے موزہ چاندپور روانہ کر دیا۔ منگل 14 جنوری کی صبح کئی لحاظ سے میرے لیے اطمینان بخش، نتیجہ خیز اور خوش آئند تھی۔ میں نے گزشتہ رات حوالدار علی نواز کی قیادت میں جو پولیس پارٹی طفیل نائی کی گرفتاری کی غرض سے چاندپور بھیجی تھی، وہ طلوع آفتاب کے ساتھ کامیاب و کامران واپس آ گئی تھی اور میرا مطلوبہ بندہ یعنی طفیل نائی اس وقت حوالدار کی حوالگی میں ٹرائل روم کی سیر کر رہا تھا۔ کوئی ملزم جب پولیس کے ہتھے چڑھ جائے تو اس کی زبان کو رواں کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ تھانے سے 2 میل کریم آباد سے نہر کے کنارے کچے راستے پر کم و بیش 4 میل، پھر ایک مقام سے چاندپور کی سمت جنوباً 5 میل کا سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور اتنا ہی فاصلہ واپسی کا بھی تھا۔ بھلا ہو ماہ جنوری کی 14 گھنٹوں پر محیط لمبی رات کا کہ وہ لوگ الگ صبح اپنے مشن سے سرخرو ہو کر واپس آئے تھے، لیکن اس دوران میں مسلسل سفر میں رہنے کی وجہ سے ان کے جسموں کی جو حالت ہوئی تھی وہ علی نواز کی تفتیش سے صاف جھلک رہی تھی۔ حوالدار نے اپنی جھنجھلاہٹ، بیزاری، تھکاوٹ اور خفگی کو تفتیشی غصے میں بدل کر صرف آدھے گھنٹے میں طفیل نائی کی زبان سے اقرار جرم کروا لیا تھا۔ طفیل کے بیان کے مطابق اس کی نیت میں کوئی فتور آ جانے کے سبب فضلو کو قتل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ فضلو کی عبرتناک موت اس کے منصوبے کا حصہ تھا۔ اس غریب فضلو نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے اس کی جان لے لی؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ وہ بیچارہ تو تمہیں جانتا تک نہیں تھا، تم نے اسے اپنے مکروہ منصوبے کی بھیٹ کیوں چڑھا دیا؟ اور وہ تمام مسروقہ مال تم نے کہاں چھپایا ہے؟ حوالدار طفیل کو چاندپور سے گرفتار کر کے تھانے تو لے آیا تھا، لیکن چاندپور میں اور بعد ازاں راستے میں اس نے طلائی زیورات اور نقدی کے حوالے سے زبان نہیں کھولی تھی، مگر حوالدار کی حالیہ میزبانی نے طفیل کی زبان کے سارے قفل کھول دیے تھے اور وہ کسی ریکارڈ کے مانند بجنے کی پوزیشن میں آ گیا تھا۔ فضلو سے میری کوئی دوستی تھی اور نہ ہی کوئی دشمنی، طفیل نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ مجھے یہی کہا گیا تھا کہ جمال کوٹ کے کسی بسنیک کو اپنے ساتھ ملا کر یہ واردات کرو، اور جب مال ہتھے لگ جائے تو اپنے ساتھی کا کام تمام کر دینا ہے۔ اور جہاں تک چوری کے مال کی بات ہے تو وہ ذرا دیر رک کر گہری سانسیں لینے لگا۔ حوالدار نے اس کا گویا خشن نشر کر ڈالا تھا۔ اسے بولنے میں بھی کافی دقت محسوس ہو رہی تھی۔ فضلو کو موت کی نیند سلانے کے بعد میں ایک گھوڑے پر سوار ہو کر جمال کوٹ گیا تھا اور قیمتی سامان والی پوٹلی میں نے چودھرائن جی کے حوالے کر دی تھی۔ کون چودھرائن جی؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ جمال کوٹ کی حویلی میں تو 2 چودھرائنیں ہیں۔ میں چھوٹی چودھرائن شکیلہ بیگم کی بات کر رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ نحیف سی آواز میں بولا۔ میں نے یہ سب کچھ انہی کے حکم پر کیا ہے۔ طفیل سے سوال و جواب کے دوران میں اس کا اقبالی بیان بھی قلم بند کرتا جا رہا تھا۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، بعد میں تم اپنے اس بیان سے پھر تو نہیں جاؤ گے؟ جو سچائی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی۔ بات میری مرضی کی نہیں، تمہارے مستقبل کی ہے طفیل۔ میں نے ایک باریک قانونی نکتے کی جانب اس کی توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا۔ تمہارے اس بیان کی روشنی میں پولیس چھوٹے چودھری حمید والے رہائشی حصے پر چھاپہ مارے گی اور مال مسروقہ
बरामद करने में हमें किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस सूरत में शकीला बेगम तुमसे बड़ी मुजरिम गिरदानी जाएगी, क्योंकि तुमने इसी के ईमा पर ये सब कुछ किया है। ऐन मुमकिन है कि तुम्हें सजाए मौत के बजाय उम्र कैद हो जाए, यानी फौरी तौर पर तुम इन्ना लिल्लाह नहीं होगे। लेकिन अगर तुमने इस बयान से इनहराफ करते हुए छोटी चौधराइन को बचाने के लिए सब कुछ अपने सर ले लिया तो समझ लो फांसी पक्की है। वो सारा सीमा नज़र से मुझे देखने लगा। मैं मरना नहीं चाहता थानेदार साहब, इसने भर्राई हुई मगर मिन्नत रेज आवाज़ में कहा। जिस तरफ ज़िंदगी की उम्मीद है मैं इसी सिमत जाऊंगा, और ये सच्चाई का साथ देना भी होगा। हो सकता है अल्लाह को मेरा ये अमल पसंद आ जाए और वो मेरे लिए कोई आसानी पैदा कर दे। इस बदबख्त को बहुत देर से हक और सच का साथ देने का ख्याल आया था। बाहर कैफ मैंने देर आयत दुरुस्त आयत को ज़हन में रखते हुए तुफैल से मज़ीद कोई सवाल नहीं किया और इकबाली बयान पर इसका अंगूठा जब्त करने के बाद इसे हवालात में बंद कर दिया। इसके बाद वाले तमाम मराहिल आसान हो गए। इसी रोज़ मैं आदिल और 2 कांस्टेबल्स को साथ लेकर जमाल कोर्ट पहुंच गया। मैंने रास्ते में आदिल को सूरत हाल से आगाह कर दिया था। सच्चाई जानकर उसका चेहरा गुस्से से तिमतिमा उठा और मेरे खामोश होने पर उसने खासी जारहाना लहजे में मुझसे पूछा, थानेदार साहब, आखिर मैंने इस औरत का क्या बिगाड़ा है जो इसने मेरे घर का सफाया करा दिया? तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है आदिल, मुझे पसंद आया। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमा कर मुतदिल अंदाज में कहा, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं, तुम्हारे ससुर की भावत शकीला बेगम देगी, और जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं तुम्हें पहली फुर्सत में बता दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा रहा। वो जुज़बुज़ होकर दूसरी तरफ देखने लगा। जमाल कोर्ट की हवेली में मेरी हंगामी कार्रवाई काफ़ी तसल्ली बख्श और नतीजा खेज रही। अगरचे इस मौके पर बड़े चौधरी मजीद ने मुझे हाथ हौला रखने को कहा, लेकिन मैंने इसकी एक नहीं सुनी। चौधरी साहब, आपकी सबसे बड़ी बेटी जोरा के घर से चोरी होने वाले 25 तोले के तलाई ज़ेवरात और 2500 रुपये की तगड़ी रकम मैंने आपकी निगाह के सामने आपकी भाभी शकीला बेगम के कमरे से बरामद की है। मैंने वाशिकाफ अल्फाज में कहा। मैंने तुफैल नाई को अपने थाने की हवालात में बंद कर रखा है और अब शकीला बेगम को भी मैं माले बाजियाब थाने लेकर जा रहा हूँ। इन दोनों की किस्मत का फैसला अदालत में होगा। थानेदार साहब, चौधरी मजीद ने खुशामदाना अंदाज में मुझसे कहा, ये नकदी और तलाई ज़ेवरात मेरी बेटी की मिल्कियत हैं। अगर जोहरा अपनी चाची को माफ़ कर दे तो क्या आप इस मामले को इधर हवेली ही में रफ़े दफ़े करने को तैयार हैं? हरगिज़ नहीं, मैंने कतई लहजे में कहा। यह मामला महज ज़ेवरात और नकदी की चोरी का नहीं चौधरी साहब। जो माले मसरूका की बरामदगी के बाद इसे रफ़े दफ़े कर दिया जाए। इस घिनौनी वारदात के साथ एक इंसान का कत्ल भी जुड़ा हुआ है जो तुफैल नाई ने आपकी भाभी के हुक्म पर किया था। लिहाजा आप मुझसे किसी रूह रियायत की तवक्को न रखें, क्योंकि मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ करके गहरी नज़र से चौधरी मजीद की तरफ देखा और इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, कोई शख्स आला और अरफा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो या उसका वास्ता निचले खिदमतगार तबके से हो, कानून की नज़र में इन दोनों के खून की कीमत और अहमियत एक जैसी है। मैं फजलदीन और फजलू कुमार की मौत को एक लम्हे के लिए भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मेरे अटल अंदाज के जवाब में चौधरी मजीद दूर की कोड़ी लाया। इसने सरसराती हुई आवाज़ में मुझसे इस्तफसार किया, अगर हम फजलू के भाई और बाप को खून बहा के लिए राज़ी कर लें तो कैसा रहेगा? वो लोग दैयत की मद में जितनी रकम या ज़रइया राज़ी का मुतालबा करेंगे हम देने को तैयार हैं। आखिर इन्हें भी इसी गांव में रहना है। वो मेरी इस पेशकश को ठुकरा नहीं सकते। चौधरी मजीद के आखिरी 2 जुमलों में एक संगीन धमकी छुपी हुई थी। मुझे इस अम्र में कोई शुबा नहीं था कि चौधरी मजीद अपनी ताकत और इख्तियार के बल पर मकतूल फजलू के लवाहिकीन की ज़िंदगी को अज़ाबनाक बना सकता था।
لہٰذا اس موقع پر میں نے اس سے الجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں اس کیس کو عدالت تک تو پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ میں نے ٹھنڈے اور رسانیت بھرے لہجے میں کہا، اگر آپ مقتول فضلو کے لواحقین کو خوں بہا کی رقم دے کر کیس کو ختم کرنے کے لیے راضی کر لیتے ہیں تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مگر ایسی ہر کوشش آپ اپنے وکیل کے ذریعے جج کے سامنے عدالت میں کریں گے۔ میرے دو ٹوک انداز میں ایسی توانائی بھری ہوئی تھی کہ چودھری مجید کو جیسے چپ سی لگ گئی۔ اس موقع پر چھوٹے چودھری حمید نے عادل سے کہا، پتر تم ہی تھانے دار کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ چاچا جی، عادل نے معتدل انداز میں کہا، فی الحال تو میں تھانے دار کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ آسانی سے میری سمجھ میں آ بھی رہے ہیں۔ تم جانتے ہو شکیلہ نے اپنے بھتیجے کے لیے ریانہ کا رشتہ مانگا تھا۔ چودھری حمید نے عادل سے کہا، بھائی صاحب، چودھری مجید اس رشتے کے لیے تقریباً راضی ہو چکے تھے لیکن تم نے ان کا ارادہ بدل دیا۔ بھائی صاحب تمہاری بہت سنتے ہیں، بس شکیلہ کے دل میں اسی بات کا غصہ تھا۔ اس کے خیال میں اگر تم اس رشتے کی مخالفت نہ کرتے تو ریحانہ کی شادی شکیلہ کے بھتیجے سے ہو جاتی۔ میں جانتا تھا کہ شکیلہ تم سے نفرت کرتی ہے لیکن اپنی نفرت کے اظہار کے لیے اس نے جو راہ اختیار کی میں اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اگر میں نے ریحانہ اور شکیلہ چاچی کے بھتیجے کی شادی کی مخالفت کی تھی تو اس کا سبب بھی آپ سب کو معلوم ہے۔ عادل نے حد درجہ زہریلے لہجے میں جواب دیا، میں اس حویلی کا داماد ہوں اور ریحانہ رشتے میں میری چھوٹی سالی ہی صحیح، لیکن میں نے ہمیشہ اسے اپنی بیٹی نورین کے مقام پر دیکھا ہے۔ چاچی شکیلہ کا بھتیجا ریحانہ سے نہ صرف 15 سال بڑا ہے بلکہ وہ ذہنی مریض بھی ہے اور اس کی دماغی بیماری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جب میں ریحانہ کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں تو پھر میں ایک ذہنی معذور سے اس کی شادی کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ میں نے جو بھی کیا اس پر مجھے کوئی شرمندگی یا پچھتاوا نہیں ہے۔ چودھری برادران کے سر شرم سے جھک گئے۔ عادل نے میری طرف دیکھا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، عادل، جمال کوٹ کی طرف آتے ہوئے تم نے مجھ سے پوچھا تھا، تھانے دار صاحب، آخر میں نے اس عورت کا بگاڑا کیا ہے جو اس نے میرے گھر کا صفایا کرا دیا؟ مجھے یقین ہے کہ تمہیں اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔